بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین والقاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک یا مہدی صلی اللہ علیہ وسلم. عزاداران امام، 9th مجلس ہے، یہ 9ویں مجلس ہے اس سلوگن کے اوپر، اس نعرے کے اوپر، اور کل کی آخری مجلس، لاسٹ مجلس. یہ جو 3 انجمنیں مل کے کرا رہی ہے، یہ عشاء شہادت امیر المومنین کا کل کی آخری مجلس ہے. اور جیسے میں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ ٹاپک بہت واسٹ ٹاپک ہے، یہ 10 دن کی ٹاپک نہیں ہے. میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میرے یہ مین ٹاپکس ہے. اس میں کئی عشے میں نے پڑھے ہیں: استقبال امام زمانہ، انتظار امام زمانہ، اور علامات امام زمانہ، ہماری ذمہ داریاں امام زمانہ کے لیے، غیبت کیا ہے. مطلب اٹس ویری واسٹ ٹاپک، بہت بڑی ٹاپک ہے یہ، اور یہ نیسیسٹی ہے ہماری زندگی کی. یاد رکھو، یہ نیسیسٹی ہے. سب سے زیادہ جس امام کا ذکر کرنے کے لیے حکم ہے، اسی امام کے ذکر کو ہم نے بلا دیا. وی ڈونٹ نو امام کے بارے میں کیا جانتے ہیں. اتنا جانتے ہیں کہ 15 شعبان کو مولا پیدا ہوئے، بس. پیدا ہونے کے بعد سے کیا ہوا، کتنے سال رہے سامنے، وی ڈونٹ نو. غیبت شروع ہوئی، اسمالر اکلٹیشن جو 329 ہجری تک چلا، اس کے بعد سے یہ آلموسٹ 1100 ایئرس کے مور دین 1100 ایئرس ہو گئے. اس میں جو ذمہ داریاں، جو ریسپانسبلٹیز ہماری تھی، اس کو ہم نے کتنا نبھایا. آج کے دور میں کتنا کیا. 2014 میں جو لائف ہماری اب گزر رہی ہے، اس لائف میں ہم نے امام کے لیے کیا کیا. شورا کرام بہت اچھا کلام لکھتے ہیں، مولا ان شورا کو سلامت رکھے. ان کے ایک ایک مصرے کے بدلے میں اللہ ایک ایک خسر عطا کرے گا، ایک ایک پیلس دے گا، ایک ایک ورڈ کے بدلے میں ان کو، انشاءاللہ. یہ وعدہ امام کا ہے کہ جو ہماری شان میں لکھتا ہے، ہم ایک ورڈ کے بارے میں، ایک مصرے کے بدلے میں جنت میں ایک پیلس عطا کریں گے. تو ان شورا کرام کی تو پوری ٹاؤن شپ ہوگی وہاں پہ. سڈنی میں نہیں بنایا، لیکن وہاں جنت میں بنا لیا. اب محمد آل محمد، اللہم صلی علی محمد بہت بڑی بات ہے. الحمدللہ یہ اجل فرجم مسلسل بولتے جاؤ. تو یہ تو ان کی تو بڑی ٹاؤن شپ ہے بھائی. وہاں پہ میں تھوڑی کہہ رہا، میرا امام کہہ رہا کہ ایک مصرے کے بدلے میں ہم جنت میں پیلس دیں. شورا بول رہے کہ مولا آئیے، کب تک یہ پردے میں رہیں گے، کب تک ہم آپ کا انتظار کریں گے. when you want us to see you. بہت اچھی بات ہے. یہ جذبے کو پیدا کرو، یہ فیلنگز کو پیدا کرو. یہ فیلنگز ہمارے دل میں آنا چاہیے، ایک تڑپ آنا چاہیے، تھوڑا سی بے چینی ہونا، انیزینس رہنا کہ میں امام کو کب دیکھوں. 24/7 تصور امام زمانہ، امیجنیشن آف امام زمانہ آپ کے ذہن میں رہنا. 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ دل میں یہ خواہش ہونا کہ میں اپنے امام کو دیکھوں. I just want to see him. ایک دفعہ دیکھو. جب یہ فیلنگز پیدا ہوئیں گے نا، اس کے بعد آپ لبیک یا مہدی بولیں. جب یہ فیلنگز پیدا ہوئیں گے کہ میں امام کو دیکھوں، تو سب سے پہلے آپ یہ سوچیں گے، فوراً آپ کو سیکنڈ تھاٹ یہ ہوگا، میں ان آنکھوں سے دیکھوں گا جن آنکھوں سے میں نے نامحرموں کو دیکھا، جن آنکھوں سے ابھی عید کے بعد انڈین موویز دیکھوں گا. مجھے جو بولنا تھا میں نے بول دیا. اب 2-3 دن کا انتظار ہے نا، اب عید کا انتظار ہے. عابد بن ربیع بھی چلا جائے گا یہاں سے. تب ایک ویٹ کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ عید آئے. اس لیے کہ مجھ سے کہا گیا کہ عید کیا ہے، عید کے دن بھی نہیں دیکھ سکتے. کہا مولانا جگہ کا نام نہیں بولوں گا، انڈیا میں ایک بہت بڑا شہر، وہاں میں ربیع الاول میں مدرسہ پڑھتا ہوں امریکہ سے جا کے. تو میں نے میوزک میں بولا تو کچھ لڑکیوں نے آ کے کہا، مولانا کیا عید کے دن ایک انڈین سانگ سن سکتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی آر یو آسکنگ می، مجھ سے کیوں پوچھ رہے. ایک انڈین انگلش یہ نہیں ہے، اس لیے کہ مسئلہ وہ نہیں ہے کہ سن سکتے یا نہیں سن سکتے.
کہتے مولانا عید بھی کیا آپ ڈرائی کروانا چاہتے ہیں, سوکھی سوکھی عید ہو؟ میں نے کہا عید کیا ہے؟ مولا علی سے چلو پوچھتے ہیں کہ عید کیا ہے. ہمارے رول ماڈل تو مولا علی ہے نا, ہمارا ایمان مولا ہے نا. عید, رمضان کی عید بہت بڑی عید ہے, بگ فیسٹیول, گرینڈ سیلیبریٹ کریں آپ اس کو. مولا علی سے پوچھیں گے کہ عید کیا ہے. عید میں سانگ سن سکتے یا نہیں سن سکتے؟ عید میں مووی کا سی ڈی لا کے دیکھ سکتے یا نہیں دیکھ سکتے؟ کہتے ہیں مولانا اتنی دور, ہزاروں میل دور اپنی فیملی سے, انڈیا سے بیٹھے ہوئے آسٹریلیا میں, کہ عید کے دن ہمیں ایک سی ڈی لا کے 2 گھنٹے دیکھ لیں تو کیا فرق پڑتا؟ خوشی ہے نا. تو میں نے کہا چلو لیٹس آسک مولا علی, مولا عید کس کو بولتے ہیں؟ مولا سے پوچھا گیا کہ مولا یہ رمضان کے بعد کہ مولا عید کس کو بولتے ہیں؟ واٹ از عید؟ کہ رمضان کی عید بہت بڑی عید ہے. علی نے کہا بہت بڑی عید ہے. عید الاضحیٰ, بقرعید بہت بڑی عید ہے, بہت بڑی عید. علی نے کہا تم عید روز کر سکتے. عید اس کو کہتے ہیں کہ جو صبح سے شام تک کوئی گناہ نہ کرے, وہ عید کا دن ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ گناہ کیا ہے, وہ آنکھ کا گناہ ہو, کان کا ہو, زبان کا ہو, کچھ. مولا کہہ رہے ہیں کہ صبح سے شام تک اطاعت الہی میں تم نے وقت گزارا تو عید کا دن. تو وہ رمضان میں ہی کرنا چاہے, آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے, اور اس کے بعد آپ بہترین سویٹس بنائیں اور کھانا کھلائیں, ایکسچینج کریں گریٹنگز, اور کپڑے اچھے بنائیں, بچوں کو بنائیں کپڑے, اس لیے کہ 30 دن روزہ رکھا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے بھی رکھا لیکن بچوں نے تو رکھا نا, تو بچوں کے لیے تو بنو, بہترین سیلیبریٹ کرو, گرینڈ سیلیبریشن ہو, لیکن وہ اسلام کے فریم میں ہو. فریم کو کراس مت کرو. جو اسلام کی لیمیٹیشنز اس میں عید ہو. اس لیے کہ عید کے دن ایک چانس ہے امام زمانہ سے ملنے کا بھی. چانس ہے. جب آپ عید کے دن نماز پڑھیں, قنوت پڑھیں, تو قنوت کے بعد آپ دعا کریں کہ پروردگار 30 دن ہم نے پورا تیری اطاعت میں روزے رکھے. روزہ کو یہاں پہ آج کل آسان ہے روزے, لیکن یہاں پہ بھی جب سمر آتا ہوگا تو یہاں پہ بھی مشکل ہوتا ہوگا. 9-18 گھنٹے کے روزے یہاں پہ بھی ہوتے ہوتے. تو اتنا ہم نے محنت کی. پروردگار, روزہ بہت بڑی عبادت ہے. میں ایک بات روک کے بولوں, بہترین دعا ہے روزہ. کبھی آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم ہے, کوئی ایسی, میں بیوی کا یہ عمل دے رہا آپ کو سٹارٹنگ میں دے دیتا, رمضان کی جب بات روزے کی بات آ رہی, کوئی مشکل ہو, انہیں آپ سمجھ لیں کہ امپاسبل ہے, میرا یہ کام نہیں بنے گا, اور میں بہت ڈیفیکلٹیز میں خدا نہ خواستہ کوئی مومن آ جائے, کوئی پریشانیوں میں خدا نہ خواستہ مومن آ جائے, آپ کے کام ہی نہیں بن رہا, تو یہ بیوی کی طرف سے بتایا ہوا عمل ہے کہ 3 روزے رکھو, شہزادی کونین کو نظر کرو, مادر حسین کو. آپ کو معلوم روزہ یہ وہ عبادت ہے کہ پسندیدہ عبادت ہے معصومین کی. منت نہیں ہے. پریشانیوں میں دونوں شہزادے بیمار ہو گئے تو مولا اور بیوی نے روزے کی منت مانگی تھی. سورہ دہر موجود ہے, سورہ قرآن کا جو سورہ ہے سورہ دہر نازل کیوں ہوا؟ مولا علی اور بی بی فاطمہ کی منت کے روزے جب ختم ہوئے تو سورہ دہر نازل ہوا. تو کوئی پرابلم ہو آپ کو, کوئی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی, کوئی خدا نہ خواستہ کوئی مریض ہے, کوئی آپ کا بڑا پروجیکٹ ہے, آپ کو پروجیکٹ لینا ہے, کوئی بزنس ہے, کوئی جاب میں پرابلم ہو رہا, انہیں کوئی پرابلم ہو آپ کا, آپ منت کریں اللہ سے کہ پروردگار میں 3 روزے رکھوں گا تیری خوشنودگی کے لیے, اور یہ خوشنودگی اللہ کی خوشنودگی کے لیے میں روزے رکھ رہا, لیکن میں نظر کر رہا ہوں مادر حسنین کو, آپ کا وہ کام آپ منت کرو کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں شہزادی کونین اسٹوڈنٹس ایگزامس میں میڈیکل ٹیسٹ میں لوگ جب انڈیا میں تھے ان لوگوں نے بھی عمل کیا اور ان کو بڑا فائدہ ہوا کہ ان کو رزلٹ میں وہ آ گئے اس ٹیسٹ میں اور ان کو ایڈمیشن مل گیا 3 روزوں کا. تو بہت اچھا عمل ہے. روزہ بہترین عبادت ہے, لیکن روزے کا مطلب یہ نہیں کہ صبح سے شام تک صرف بھوکے اور پیاسے رہنا, بلکہ روزے کا مطلب یہ ہے کہ جب 3 روزے 30 تمہارے ختم ہو یا 30 روزے یہ ختم ہو, اس کے بعد ہماری لائف میں ٹوٹل چینج آ جائے. چینج آیا تو رمضان روزے قبول ہوئے, چینج نہیں آیا تو روزے قبول نہیں ہوئے. اگر آپ عید کے دن نماز کے بعد آپ پلٹ کر اپنے آپ کو دیکھو, جیسے 29 شعبان میں آپ تھے, 29 شعبان میں جیسے تھے, 30 روزوں کے بعد بھی اگر ویسی ہے, کوئی چیز چھوٹی نہیں, کوئی گناہ چھوٹا نہیں, آپ کلوز نہیں ہوئے اللہ سے, کلوز نہیں ہوئے امام سے, تو یہ 30 دن پریکٹس کی یا کیا کیا؟ چینج آنا, لائف میں بدلنا, بدلاؤ آنا, زندگی بدلنا. اگر مثال کے طور پر 29 شعبان تک بے پردہ تھی لڑکی,
اب 30 دن کے بعد کم از کم چادر آ جائے. اگر کوئی کلین شیپ تھا تو داڑھی چھوڑ لے. روزوں میں داڑھی کاٹنا نہیں ہے. یا سب شیپ تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا, سب داڑھی والے نظر آ رہے ہیں. تو میں ایک بات بول رہا, مثال دے رہا کہ اب عید کے دن پورا ڈبل استورا کرنا ہے اس لیے کہ 30 دن سے نہیں کیا تھا. وہ تو رمضان نہیں ہے, وہ تو رمضان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. چینج لانا. مجھے ایک I'm really happy, مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں آپ سے روز بولا تھا کہ کوئی ایک چینج ہو جائے. آپ کو معلوم, کل ایک برادر مومن سے ملاقات ہوئی یہیں امام بارگاہ, وہ موجود ہے سب ان کے سامنے, بولا ہزارے کے. تو ان لوگوں نے ان مجلسوں میں جو سب سے بڑا چینج آیا ان میں کہ ان کے پاس 100-200 انڈین سانگز تھے, وہ سب ریز کر دیے. میوزک بند کر دی, ٹیلی فون میں سے نکال دیا, لیپ ٹاپ میں سے نکال دیا. اینڈ ہی سیڈ کہ مولانا میں نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد سے میوزک نہیں سنوں گا. محمد و آل محمد صلوات. کوئی 60-70 ایئرس کے نہیں ہے, وہ ینگ بوائے اور ایک لڑکی کا فون آپ ہی کے پاس کی. یہ لڑکے نے کہا ینگ مین میں چینج, بوائے میں چینج آیا, یہ چینج چاہتا تھا میں. And I got it. الحمدللہ. یہ بی بی کا کرم ہے, یہ صرف بی بی کا کرم ہے, میرے امام کا کرم ہے کہ اثر ہوا. بس میں یہ چاہتا ہوں, ایک چینج نہیں ہو رہا, پورا جنریشن چینج ہو رہا, پورا معاشرہ چینج ہو رہا. لڑکی بھی وہی کہتی ہے کہ میرے فون میں سے میں نے ریز کر دیے سانگز کو, اور اب میں پوری زندگی میوزک نہیں سنوں گی. ایک لڑکی چینج نہیں ہو رہی, پورا ماحول معاشرہ چینج ہو رہا. تو یہ چینج آیا, یہ اشیاء میں. یہ میں چاہتا تھا آج میں اپنا میرا ریولیشن آج کامیاب ہو گئی. یہ انقلاب یوتھ میں آنا, یوتھ کو چینج کرو, لڑکے لڑکیوں کو چینج کرو. وہ لوگ انقلاب لانا سڈنی میں, وہ لوگ ایک بڑا ریولیشن لانا سڈنی میں. یہ روٹین کی مجلس یا روٹین کی لائف سے بازو ہٹنا. امام نہیں آئے گا اگر روٹین کی زندگی میں ہم رہیں گے. جب تک اپنے آپ کو انقلابی نہیں بناؤ گے تو اس وقت تک امام نہیں آئے گا. صلوات و محمد آل محمد. پوری مجلس اسی پہ ہوگی. میں بات کو روکتا. آج جمعرات ہے, آج تھرسڈے, لاسٹ تھرسڈے آف رمضان, رمضان کی آخری جمعرات, شب جمعہ, لاسٹ تھرسڈے آف رمضان. اتنی امپورٹنٹ شب جمعہ یہ آ گئی کہ آپ کے پورے رمضان کے روزوں کا ڈپن اس پہ آ گیا. یہ رات آخری رات ہے آج. تھرسڈے ختم ہو جائے گا. یہ تھرسڈے کی جو برکت رمضان کی ہے نا, وہ لاسٹ پہ آ کے اب رک گئی کہ اب کیا لینا چاہتے ہیں آج کی رات آپ اور کل کا دن. یہ وہ رات ہے دوستو کہ اگر میں بار بار یہ جملہ ہمیشہ کہتا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے پردے, ہم ریئلائز نہیں کرے. واللہ بلیو می, ہم ریئلائز نہیں کرے. ہم اس کو ایزی لے رہے. وی آر جسٹ ٹیکنگ ایزی کہ کل ویسی رات ہے, یہ بھی وہی رات ہے. نو, آج کی رات نہیں ہے. یہ جمعرات آخری سال کی آخری رمضان کی رات ہے. یہ لاسٹ تھرسڈے آف رمضان 2014. اب ایک سال کے بعد یہ جمعرات واپس آئی, یہ رات واپس آئی. یہ رات کو اب تک اگر کچھ نہیں لیا ہے, اب تک آپ نے, اب تک آپ کی دعائیں اگر قبول نہیں ہوئی, اب تک ہماری زندگی نہیں بدلی, تو یہ لاسٹ چانس ہے سب کو. یہ جمعرات میں نارمل تھرسڈے جتنے امپورٹنٹ ہوتے, یہ تو رمضان کی جیسے پہلی جمعرات تھی ویسے یہ آخری جمعرات. یہ رات زمانے کے امام سے کلوز ہونے کے لیے بہترین رات ہے. آج میں ایک واقعہ پڑھوں گا کہ زمانے کے امام کو شیعہ کیسا چاہیے. پلیز غور سے سننا. میری آج کی مجلس اور کل کی آخری مجلس ہے. پرسوں سے پتہ نہیں کس کے بابا صاحب کے مکان پہ پڑھ رہا, حیدر بابا کے مکان پہ. سیٹرڈے اینڈ سنڈے میری سڈنی کے آسٹریلین ٹرپ کے میری لاسٹ مجالس, 3 مجلس ہیں. کل ایک یہاں پہ, 2 حیدر بابا صاحب کے پاس, سیم 7:30 پہ وہاں پہ بھی پڑھوں گا. تو برابر لاسٹ تھرسڈے ہے نا. 3 چیزیں اس واقعے میں آئیں گے, 3 چیزیں غور سے سننا. زمانے کے امام کا ڈائریکٹ امام سے ملاقات, ایک بندے سے, ایک چاہنے والے سے. یہ واقعہ میں نے یہاں آ کے سوچا جب یہ شورائے کرام پڑھ رہے تھے نا
کہ مولا آپ آئیے، مولا آپ آئیے، تو اس لیے میں یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ واقعہ میرا آج کی 9th مجلس کا بہت امپورٹنٹ میسج ہے۔ اس میں 3 میسیجز ملیں گے آپ کو کہ امام کو شیعہ چاہیے کیسا۔ ہم اپنے آپ کو شیعہ بول رہے ہیں، اللہ کرے ہم ویسے بن جائیں جیسا مولا چاہتا ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھے، یہ نہیں سوچے کہ میں پراؤڈ نہیں کریں کہ میں بہت بڑا شیعہ ہوں، نو۔ اس میں 3 امپورٹنٹ میسیجز ہیں کہ ایک مومن کو ہونا کیسا چاہیے، ایک شیعہ کو ہونا چاہیے۔ دین چیک یور سیلف، پھر ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا ہم اس پہ اترتے ہی وہی لائن پہ ہمارے جیسا مولا چاہتا ہے۔ ابراہیم حلخلی، اس واقعے کو ہمارے تمام علماء نے لکھا، بڑا مشہور واقعہ، ہو سکتا ہے آپ کا سنا ہوا ہے۔ میں نے بھی یہ واقعہ 2-3 جگہ پڑھا ہے، امریکہ میں بھی پڑھا، بامبے میں بھی پڑھا، نیو یارک میں بھی پڑھا، یوٹیوب پہ ہے، لیکن آج میں دوسرے طریقے سے پڑھا۔ وہ واقعہ سیم ہے، انسیڈنٹ سیم ہے، لیکن میسیجز دوسرے ہیں اس میں۔ آج جو میں پڑھ رہا وہ دوسرے اسٹائل سے پڑھ رہا، دوسرے میسیجز دیتا ہوں۔ اگر کوئی سنا ہوا ہے تو اس کو دوسرا میسیج ملے گا، آج دوسرا میسیج ملے گا۔ واقعہ ایک ہے، میسیجز کا ہی ہے اس میں۔ ابراہیم حلخلی 200-250 سال پرانی بات ہے۔ یہ ہلے شہر کا رہنے والا، ہلا وہ شہر ہے، وہ سیکھی ہے عراق میں، کہ اگر نجف اشرف سے اللہ مولا کی زیارت ہم کو نصیب کرے۔ یہ عورت مرد لڑکا لڑکی سب پورا کنسنٹریشن کے ساتھ سنے میرا یہ بات۔ یہ امپورٹنٹ میسج آج کی میری 9th مجلس کا۔ ہلا جو ہے مولا کے روزے سے نجف اشرف سے اگر کوئی قازمان جائے آج تو وایا ہلا جاتے ہیں۔ یہ ہلا شہر جو ہے نجف اشرف سے 70 یا 80 کلومیٹر کے بیچ میں، یہ انتہائی شیعت کا، ہمارے شیعت کا یہ امپورٹنٹ سٹی ہے، ویری ویری امپورٹنٹ سٹی۔ اس لیے کہ یہ وہ شہر ہے کہ جس شہر میں 200-300 سال تک اور ایک برکت نازل ہوئی، رحمت نازل ہوئی شہر۔ یہ ایک شہر ایسا ہے کہ جہاں پہ ایک وقت میں ایک فیملی میں 13 یا 14 مجتہدین تھے۔ دوستو آپ امیجن کریں ایک فیملی میں 13 یا 14 مجتہدین ایک وقت میں تھے، کتنی برکت والا شہر ہوگا۔ ہم تو آج مجتہد سے کہ ہر گھر میں آج مجتہد ہو گیا تو مجتہد کی اہمیت ہی ختم ہو گئی۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ میں نے بہت بڑی بات کر دی۔ سڈنی میں نہیں ہے لیکن دنیا میں جہاں جاتا ہوں ہر گھر میں ایک مسئلے کے فتوے تو ہم سے پوچھو، ہم دیں گے فتوہ۔ مجتہد تو بہت بڑی، وہ تو بعد میں دیں گے۔ ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ ہم شیستانی کے بھی استاد ہیں۔ ہم سڈنی والے بھی پیچھے نہیں ہیں، پیچھے نہیں ہیں۔ بہرحال میں ہمیشہ کسی شہر میں جاؤں بڑا پازیٹیو رہتا ہوں۔ تو آج کے ہم جیسے مجتہد نہیں، مجتہد اتنی بڑی بات ایک شہر میں، ہلا چھوٹی سی بستی، 200 ایئرز پرانی بات۔ 200 ایئرز میں کیا آبادی تھی اس زمانے میں، پاپولیشن کیا تھا؟ اس پاپولیشن میں ایک فیملی میں 13 یا 14 مجتہد۔ آپ کو معلوم ہے کس کی فیملی تھی؟ معلوم ہونا چاہیے، علامہ ہلی، خاندان ہلی اسی شہر کا۔ علامہ ہلی کے بابا مجتہد، ان کی ماں مجتہدہ، ان کے دادا مجتہد، ان کی دادی مجتہد، ان کے ماموں مجتہد، ان کی ممانی مجتہد، ان کے خالو مجتہد، ان کی خالہ مجتہد، ان کے چچا مجتہد، ان کے چچی مجتہد، پورا خاندان مجتہدین کا خاندان۔ عورت کی تخلیق نہیں ہوتی لیکن عورت اس علم کو حاصل کر سکتی، مجتہد تک جا سکتی، علم کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ فتویٰ نہیں دے سکتی۔ اس کی تخلیق نہیں ہوتی ہے عورت کی، ٹھیک ہے اس وقت تخلیق نہیں ہوتی، آج تو ہو رہی۔ میں کچھ بول گیا۔ ہم اپنے گھروں میں کرتے ہیں عورتوں کی تخلیق، نہیں سڈنی میں نہیں کرتے، میں ایک بات بول رہا ہوں۔ تو عورت کی تخلیق نہیں ہوتی لیکن عورت علم کے اس معیار پہ جا سکتی، اس اسٹیج پہ جا سکتی ہو۔ علامہ ہلی 13 برس میں بالغ ہونے سے پہلے مجتہد بن گئے تھے۔ آپ امیجن کریں 13 ایئرس، ابھی بالغ ہی نہیں ہوئے اور مجتہد بن گئے۔ اور ان کے بیٹے موخر کا ہلی، وہ بھی اسی انداز سے
بالغ نام مجتہد، اتنا علم کا مرکز، سینٹر، شیعت کا سینٹر، کہ جس نے ایک کام کیا شیعت کے. علامہ ہلی کا واقعات میں چاہتا تھا کہ میں بیان کروں، لیکن وہ حیدر بابا صاحب کے مکان پہ علامہ ہلی کا ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ پیش کروں گا. یہاں پہ ایک ہی جملہ بولتا کہ اتنی بڑی پرسنالٹی، انٹیلیجنسی کا عالم یہ تھا یہ خاندان کا، اتنے ذہین، ان کا جو ذہانت تھی نا یہ پلٹ کے باخر صدر میں آئی تھی. کیا ہستی تھی باخر صدر کی، کیا ہستی تھی باخر صدر کی. باخر صدر کو بولتے تھے کہ یہ خاندان علامہ ہلی کی جو ذہانت ہے، جو انٹیلیجنسی ہے، وہ باخر صدر میں آئی، جس کو صدام نے گولی سے مارا تھا. بہرحال میں انشاءاللہ ان کے واقعات بھی وہاں پہ بیان کروں گا. علامہ ہلی کا مشہور واقعہ، ایک بات آئی ہے تو سن لیں ابراہیم الکولی سے پہلے 2 منٹ کا، کہ اتنے انٹیلیجنٹ، اتنے ذہین تھے. یہ اس میں کریڈٹ گوز ٹو ہو؟ ماں. میری آواز میری ماں بہنیں سن رہی نا، ان کے لیے میسج ہے کہ اپنے بچوں کو بناؤ. سڈنی کے ہر گھر سے ایک ہلی نکلے. امام زمانہ کے لشکر کا سپاہی وہی نکلے گا کہ جو امام زمانہ کی تعلیمات پہ عمل کرے گا. خالی بولنے سے نہیں ہوتا. You have to do something in your life. اپنے بچوں کی جو ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، ماں باپ کے اوپر، اور سب سے بڑی ذمہ داری ماں کی ہے کہ ماں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ویسا بنائے کہ تمہارا بچہ اگزامپل بن کے سڈنی میں زندگی گزارے. تو علامہ ہلی کا بادس ان کی ذہانت دیکھو. اور ایک چیز یاد رکھو، بچوں کی میموری کو شارپ کرنے کے لیے یہ بھی ہر وقت دعا مانگی جاتی کہ ہمارے بچے بڑے ڈم ہیں. بچے اسٹوڈنٹس بھی بولتے کہ مولانا یاد کرتے لیکن ایگزامینیشن ہال میں جب جاتے جب بھول جاتے. اگر تم اپنی میموری کو شارپ کرنا چاہتے، ہر لڑکا ہر لڑکی کو بول رہا، جو چھوٹے بھی بچے اور بڑے بچے جو اسٹوڈنٹس ہیں، یا آپ بھی اپنی میموری کو شارپ رکھنا چاہتے، آلویز اپنی میموری کو شارپ رکھنا چاہتے، تو روز قرآن کا ایک پیج پڑھو. قرآن وہ کیا تم نے کوئی نئی بات بولے بابا، قرآن ناطق ہو یا سامت ہو بات ایک ہے. میں ناطق کو نہیں بول رہا، سامت کو پڑھو بول رہا. تو بات وہی ہوگی کہ تم قرآن پڑھو، وہ بھی ذکر علی ہے نہیں، مولا علی کا ذکر، اور قرآن مولا علی والوں ایک ہی چیز ہے. تو قرآن کی اگر روز ایک پیج کو پڑھے نا، اس کی میموری شارپ ہو جاتی، ایسی شارپ ہوتی کہ بھولتا نہیں انسان. بچوں کو پڑھو ایگزام سے پہلے ڈیلی بچوں کو ایک پیج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مولانا نے ایک کہا ایک ہی، آپ 2 پڑھو 3 پڑھو، 1 رکوع پڑھو، آدھا پارہ پڑھو، بہت اچھی بات ہے، جتنا کر سکتے کرو، لیکن قرآن مجید کو مت چھوڑو. قرآن مجید کی اگر روز کوئی ایک پیج تلاوت کرے گا تو اس کی میموری وہ ڈم کبھی نہیں رہے گا، کبھی ڈم نہیں رہے گا. اس کی میموری اتنی شارپ رہے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو علامہ ہلی کے بارے میں یہ کہ آپ سوچیں 10 یا 11 برس کا سن ہے، 10-11 ایئرس اولڈ بوائے، 10-11 ایئرس اولڈ بوائے کتنا ہوتا ہے؟ اتنا سا بچہ ہے. وہ 10 سال کا بچہ یا 9 سال کے تھے، 9 ایئرس کے تھے، لیکن ذہانت اتنی تیز تھی، انٹیلیجنسی کا عالم یہ تھا، آئی کیو کا عالم یہ تھا کہ بڑے بڑے ان کے سامنے بڑے بڑے لوگ 30-40 سال کے بڑے علماء سر پہ عمامہ، ہاتھوں میں اتنی موٹی موٹی بکس، آ کے سامنے 2 زانو بیٹھ جاتے تھے. اب امیجن کریں ان کی ذہانت کا. علامہ ہلی کی بیٹھے ہوئے یہ اپنے ماموں سے تعلیم حاصل کر رہے تھے، فخر الموقعین سے. تو پڑھ رہے تھے بچے، یہ بچپنے میں سب کچھ شرارت رہتی. اگر بچہ اب لوگ آگے بولتے ہیں، آپ سوچے ہمارا پرابلم 4 سال کا بچہ ہے، آگے بولے مولانا بڑا شریر ہے، کوئی دعا دیجئے. میں نے کہا یار 4 سال کا بچہ شریر ہے تو پھر شرارت یہ نہیں کرے گا تو آپ کریں گے. آپ امیجن کریں کہ شرارت بچے ہی تو کریں گے. 4 سال کا بچہ اگر شریر نہیں رہے گا تو آپ شریر رہیں گے. تو اس کو تو کرنے تو دعا ایسی نہیں ہے کہ 4 سال کے بچے کو یا ڈم بنا دو. کیوں بناؤ بیٹا، بھاگنے دو اس کو. علامہ ہلی اتنے بڑے مجتہد بن گئے 9-10 سال میں، بالغ ہونے سے پہلے، لیکن شرارت کرنے لگے. شرارت کرتے ماموں فخر الموقعین، انہوں نے مارنے کی کوشش کی، پکڑنے کی کوشش کی. علامہ ہلی 9 سال کے ایج بھاگنے لگے. اب بچہ کتنی دور بھاگے گا؟ وہ بھاگے، یہ ان کے پیچھے تیز بھاگے. تو جیسے علامہ نے دیکھا کہ ان کا ہاتھ اب میرے اوپر آئے گا، فوراً انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی جس میں سجدہ واجب ہے. اچھا ماموں تو سجدے میں گر گئے اس لیے کہ ان پہ واجب ہے، یہ نابالغ ہے، یہ بچ گئے، آگے بھاگ گئے.
ذہانت دیکھو، انٹیلیجنس ہی دیکھو کہ خود آگے چلے گئے اس لیے کہ ان پہ واجب نہیں، یہ نابالغ. ماموں اٹھے، سجدہ کیا، اٹھے، پھر بھاگا پکڑنے، اور غصہ آ گیا، پھر دیکھا ہاتھ جیسے پھر پڑا، پھر وہ سجدے میں گر گیا، پھر یہ آگے بڑھ گیا. یہ گھر میں دوڑنے لگے. اسی لیے تیسری مرتبہ ماموں کے لبوں پہ جب مسکراہٹ آئی تو اب نہیں پڑا. بولے کہ اب مجھے ڈانٹیں گے نہیں، ماریں گے. پکڑ کر انہوں نے سینے سے لگا لیا، لگا کے کہا بیٹا تیری ذہانت کو میں سلوٹ کرتا کہ کتنا 9 سال کا بچہ، آج 9 سال کا بچہ کیا کرے گا؟ میں کیا بولوں، کیا کرے گا 9 سال کا بچہ؟ آپ کو معلوم ہے کہ ٹیلی فون ہاتھ میں ہے بچے کے، ہم سے زیادہ فیس بک پہ وہ بیٹھا ہوا میوزک. دوبارہ بچوں کو صحیح کرو. تو ابراہیم حل خلی اسی ہلے کے رہنے والا ایک غریب عالم، بہت غریب عالم، غریب انسان، غریب شیعہ ہم جیسا، بیمار ہو گیا. اب غور سے سنو، اس میں 3 پیغامات ہیں. بیمار ہو، اور کہاں بیمار ہوا؟ اس کے پاس ایک زخم ہو گیا، یہاں پیر کے اوپر، تھائس کے اوپر ایک زخم ہوا، اور اس میں سے خون جانے لگا. وہ ڈاکٹرز کے پاس، حکیم کے پاس، جو بھی تھے اس کے پاس گیا. سب نے کہا کہ ایک ایسی نرو کے اوپر یہ زخم ہوا ہے کہ اگر میں سرجری، ڈاکٹرز نے کہا کہ اگر ہم سرجری کریں گے تو اتنا خون بہ جائے گا کہ تو بچے گا نہیں. اس زمانے میں میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس نہیں تھی. آج جتنی میڈیکل سائنس ایڈوانس ہے، اس زمانے میں اتنی ایڈوانس یہ میڈیکل سائنس نہیں تھی. پورے ہلا، چھوٹا سا شہر، 200-250 سال پرانی بات، گئے ایک ایک جگہ چیک کرتا ہے. پورے ڈاکٹرز، پورے حکیم نے کہا نہیں تیرا کوئی علاج نہیں. اور تکلیف، بے حساب تکلیف تھائس کے اوپر، رائٹ تھائی کے اوپر. یہ ہلے سے ٹریول کر کے بغداد آئے. بغداد اس وقت کیپٹل تھا بنی عباس کی حکومت کا، اور کیپٹل ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے حکیم اور ڈاکٹرز وہاں پہ تھے. اس نے جا کے سب ڈاکٹرز کو، سب حکیم کو بتا، میں شارٹ کر رہا ہوں، سب کو بتایا. سب کا ایک ہی جواب کہ تیری ہم سرجری نہیں کر سکتے، ہم جیسا بھی اوپر سے تھوڑی تکلیف تیری کم کر دیں گے. سرجری نہیں کریں گے، اس لیے نہیں کریں گے کہ ایک ایسی رگ ہے وہاں پہ کہ اگر ہم اس کو کاٹ کے کچھ کرنا چاہیں گے تو اتنا خون بہے گا کہ تو ہلاک ہو جائے گا. میڈیکل سائنس ایڈوانس نہیں، کچھ نہیں. اب آپ سوچو کہ سارے بغداد کے سارے ڈاکٹرز نے ایک ہی جواب دیا، اور ان کی تکلیف کا عالم یہ، تکلیف بڑھنے لگی. سب نے کہہ دیا کہ تیرا علاج نہیں ہے. اب آپ امیجن کریں اگر ڈاکٹر سے بول دیں کہ تیرا کوئی کیور نہیں ہے، تیرا علاج ہی نہیں، تو اس کا کیا حال؟ بندہ آدھا مر جائے. لیکن اس کا یقین اتنا تھا، اس کا بلیو اتنا تھا. اس نے کہا سارے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا نا، لیکن ایک بہت بڑا ڈاکٹر سامرے میں بیٹھا ہوا ہے. سامرے میں بہت بڑا ڈاکٹر. لیٹس گو ٹو سامرا، لیٹس گو ٹو ڈاکٹر. آپ کو معلوم بغداد سے سامرا یہ ٹریول کرا. آج کی ٹریولنگ نہیں، آج کی ٹریولنگ 4 گھنٹے میں ہم بغداد سے سامرا چلے آتے. اس زمانے کی ٹریولنگ گھوڑے اونٹ پہ جانا پڑتا تھا تو 8 دن 10 دن لگتے تھے. یہ آل دا وے بغداد سے ٹریول کر کے اللہ ہم کو بھی سامرا کی زیارت نصیب، میرے مولا کی زیارت نصیب ہم کو. زیارت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھو. الحمدللہ، I'm really happy. مولا میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، بچوں کو عادت ڈالو کہ بولتے رہے کہ تصور امام زمانہ رہے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو بہرحال یہ سامرا پہنچے. سامرے میں 10ویں امام اور 11ویں امام ہیں ماشاءاللہ. دونوں اماموں کو سلام کیا، بی بی نرجس کو سلام کیا اور بی بی حکیمہ کو سلام کیا. چاروں زیارت کا سلام کر کے وہیں پہ وہ سرداب ہے، وہ بیسمنٹ. میں نے اس سے پہلے بیسمنٹ کا ذکر کیا تھا، وہیں پر وہ بیسمنٹ ہے. وہ بیسمنٹ آج بہت بڑا ہو گیا. ابھی میں ریسنٹلی رجب میں تھا وہاں پہ ماشاءاللہ. اللہ ہر سال ہم کو نصیب کرے سب. اب تو بیسمنٹ بہت ہیوج بیسمنٹ بن گیا، لیکن پرانے زمانے لاسٹ ایئر تک چھوٹا سا بیسمنٹ تھا. وہ بیسمنٹ میں آپ نیچے اترو، ایسا سٹیپ ہے بالکل. آپ نیچے اترو، وہاں پہ اتنا سا ایک کمرہ بنا ہوا ہے. وہی جگہ ہے کہ جس زمانے کے امام کو آخری مرتبہ 329 ہجری میں جو لاسٹ وہ واقعہ ہے، وہ مشہور واقعہ 329 ہجری کا، کہ جب حسین ابن رو کا زمانہ ختم ہوا اور علی ابن سمری کا زمانہ شروع ہوا، تو وہاں پہ چوتھے جو نائب تھے، چوتھے جو نومینیٹڈ مولا کا نائب تھا، 329 ہجری 15 شعبان سے کے بعد کا واقعہ ہے، بالکل کلوز ٹو 15 شعبان.
تو وہاں پہ 315 شعبان 329 ہجری کو یہ اسمالر اوکلٹیشن ختم ہو گیا، اور اب یہ شروع ہوا غیبت کبریٰ آپ جس کو بولتے ہیں، یہ پیریڈ شروع ہوا. 1100-1150 سال ہو گئے، 1100 مور دین 1100 ایئرس ہو گئے. یہ پیریڈ شروع ہوا. وہ ڈائریکٹ نومینیٹڈ نائب جو تھا وہ اب ختم ہو گئے. امام نے کہہ دیا تھا، اس لیے 15 شعبان 3 ان سے امپورٹنٹ ہے، ظہور بھی ہے، ولادت بھی ہے، اور غیبت کبریٰ بھی اسی سال سے شروع ہوئی. تو یہ وہ بیسمنٹ ہے دوستو کہ وہاں پہ ایکسٹرا آرڈنری اعمال ہے، وہاں پہ دعائیں ایسے قبول ہوتی، اس لیے کہ وہ امام کا 10ویں امام کا وہ گھر ہے. وہ جو میں نے عریضہ یہاں دیا تھا، آئی تھنک عریضہ یہاں دیا نا میں نے، وہ عریضہ جو دیا وہ وہیں کا عریضہ ہے. وہاں پہ جانا تو ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز ضرور پڑھنا، وہ اس جگہ پہ. وہاں پہ ایسی حاجت قبول ہوتی. وہاں پہ تو عالم یہ ہے کہ اب نارمل پیپر بھی ہمارے علماء مرجع جو ہے عریضہ لکھتے تھے، جب پریشان ہوتے تھے جا کے لکھتے تھے، آدھے گھنٹے کے اندر جواب ملتا تھا، 1 گھنٹے کے اندر جواب ملتا تھا. اور وہاں پہ لڑکی کی شادیوں، بیماریوں، سب کے جواب ملتے. یہ ابراہیم الخلی جب سارے ڈاکٹر نے جواب دے دیا تو یہ پہنچا ہوا، پہنچ کر اس نے عمل کیا. 7 دن کا اعمال ہے وہاں پہ. 7 ڈیز اگر کوئی اس بیسمنٹ میں رہ کے عمل کرے، جس میں عمل بتا ہی دیتا، اس لیے کہ آج تھرسڈے سے شروع کرنا ہے یا کل فرائیڈے سے شروع کرو، نیکسٹ فرائیڈے تک یہ عمل کرو. آپ دیکھنا، آپ مجھے دعا دیں گے. میرا ای میل لے لو، میں 29 کو جا رہا ہوں یہاں سے انشاءاللہ. میرا ای میل لے لو، میرا ٹیلی فون نمبر لے لو، کال می اینڈ لیٹ می نو کہ کیا ہوا. کوئی ایسی حاجت ہو، یہ 3 دن کا 7 دن کا عمل جو سرداب مقدس میں کرنے کا زمانے کے امام، یہ وہ عمل ہے کہ تم کو امام جواب دیتا، لٹرلی ہی آنسرز یو. لیکن وہی بات ہے کہ یہ جب عمل کرو تو سب چیزوں کو چھوڑنا ہے. تم کو امام کو پرامیس بھی کرنا ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا. تو اس کے بعد ہی امام آپ کے پاس آئے گا. میں نے کل کہا کہ تقویٰ وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اپنے آپ میں تقوی کو پیدا کرو گے تو امام کے قریب ہوگے. وہاں پہ پیسہ یا دولت نہیں دیکھ رہا ہے امام، یہ امام دیکھ رہا ہے کہ تمہیں بس تقویٰ کتنا ہے. کل کی مجلس یاد ہے آپ کو. تو اس نے یہ 7 دن یہ عمل کیے. اس عمل میں پہلی چیز 2 رکعت شکر کی نماز، جسٹ لائک فجر پہ شکر کی نماز پڑھو. اس کے بعد زیارت امام زمانہ کی حاجت کی نماز، ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز جو میں نے اس سے پہلے بتائی تھی، جو مسجد سیلا میں، مسجد جمکران میں اور یہ سرداب میں پڑھی جاتی. 100 ٹائمز ایاک نعبد و ایاک نستعین. بڑی ایکسٹرا آرڈنری نماز، ہاتھ میں تسبیح لے لیں پڑھ لیں، سمپل نماز ہے. اس کے بعد زیارت عاشورہ. زیارت عاشورہ میں نے ابھی تک یہاں نہیں بولا، سٹی میں بولا ہی نہیں زیارت عاشورہ. دوستو زیارت عاشورہ گولڈ کی مائن. ہر گھر میں سڈنی میں زیارت عاشورہ ہونا چاہیے. جس گھر میں زیارت عاشورہ ہو، یہ میں نہیں بول رہا، میں ذمہ دار اپنے الفاظ کا. 3 دن آپ کے شہر میں ہوں، 3-4 ڈیز ابھی ہوں سڈنی میں. میں ایک جملے کا ذمہ دار، I'm responsible of my words. زیارت، پوری زیارتیں جتنی پہلے امام سے، رسول سے لے کے 12ویں امام تک 14 معصومین کی جتنی زیارتیں، کسی زیارت کو معصوم نے آ کے یہ نہیں کہا کہ یہ پڑھو. ہر زیارت معصوم کی طرف سے. کوئی زیارت ہماری کسی مولوی یا مجتہد نے نہیں لکھی. ہر زیارت کو نص سے معصوم ہے. 6 امام سے آئے، 7ویں امام سے، دوسرے معصومین سے، 10ویں امام سے. ہماری ساری دعائیں کمیل سے لے کے آپ کوئی دعا لے لو، یا 4تھے امام سے ہے یا مولا سے ہے، سب دعائیں، ساری دعائیں، ساری زیارتیں امام نے لکھی، امام نے بتائی. اسی لیے ان زیارات میں اثر ہے. اسی لیے یہ زیارات آج بچی ہوئی. کیوں؟ یہ معصوم کا کلام ہے. جیسا قرآن بچا ہوا ہے ویسی معصوم کا کلام بچا ہوا ہے. آپ سمجھ گئے میری بات؟ تو لیکن زیارت عاشورہ ایک ایسی موسٹ ریکمینڈڈ زیارت ان شیعہ فقہ، موسٹ ریکمینڈڈ زیارت. اس سے زیادہ ریکمینڈ کسی زیارت کو کیا ہی نہیں گیا. اور ریکمینڈ کرنے والا بھی خود امام، زمانے کا امام آ کے بول رہا کہ 3 مرتبہ بول رہا، اور ایسے آدمی کو بول رہا کہ جس کے گردن پہ تلوار ہے، جو صبح ہو تو موت آ جائے، صبح ہوئی تو وہ مر جائے گا. 3 سیکوینس بتایا امام نے، غور سے سنیں. سیکوینس بتا، ابھی 4 راتیں رمضان کی باقی ہے. آج کی رات سے لے کے سنڈے نائٹ تک یا منڈے نائٹ تک میری خواہش ہے کہ جو بھی میری مجلس سن رہا، یا یہاں سن رہا، یا یوٹیوب پہ دنیا میں جہاں پہ بھی سن رہا، تو ان سے میری خواہش ہے کہ یہ 4 راتوں میں جو کچھ لوٹنا ہے، جو کچھ لینا ہے، جو کچھ حاصل کرنا ہے، جو کچھ کمانا ہے، جو کچھ امام سے قریب ہونا ہے، ان 4 راتوں میں کر لو. آج کی رات سے شروع کرو. یہ امام کا بتایا ہوا جملہ عابد
بغلامی نہیں بول رہا. اور ایک ایسے شخص کو امام نے بتایا کہ جس کی گردن پہ تلوار ہے, صبح ہوئے تو وہ مر جائے گا, دشمن ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے. امام نے آ کے اس سے کہا, جب وہ پریشان ہو کے امام کو پکارنے لگا, یا فرزند زہرا ادرکنی کہہ کر ایک پکار رہا تھا, تو امام نے اس سے آگے کہا صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل. آپ جانتے ہیں صلاۃ اللیل کس کو بولتے؟ نماز شب پڑھ, نماز شب پڑھ, نماز شب پڑھ. امام کا ریکمینڈڈ نماز, یہ وہ نماز ہے دوستو, نماز شب رمضان میں بہترین نماز. نماز شب رمضان میں امام سے قریب ہونے کے لیے بہترین نماز. If you really want to close your imam, آپ نماز شب پڑھو. نماز شب پڑھو گے تو امام سے تم قریب ہوگے, تمہارے پورے رکاوٹیں ختم ہوں گی. یہ وہ نماز ہے کہ آپ خود امیجن کریں کہ عاشورے کا دن پورا گھر لٹنے کے بعد آخری مولا حسین کے جملے کیا تھے, لاسٹ ورڈز کیا تھے, جب بہن کے ساتھ خیمے کے دروازے کے پاس آئے. بہن رو رہی ہے, بی بی تڑپ رہی ہے, بہن کو سینے سے لگایا حسین نے, ماتھے کو چوما, ماتھے کو چوم کے لاسٹ ورڈز جو تھے وہ یہی تھا کہ میری بہن, اے میری بہن, اے میری خواہر, اے میری ماں جائی, اے میری ماں جائی, صلاۃ اللیل میں حسین کو نہیں بھولنا. یہ میں بول رہا, میں حسینیوں کو بول رہا ہوں. تم اگر نماز شب کے پابند ہو جاؤ, سڈنی میں کسی کا پیار کا پرابلم نہیں رہے گا, کسی لڑکی کی شادی کا پرابلم ہے تو دور ہو سکتی, بیماریوں سے تم بچ سکتے. امام زمانہ بھی آگے سیم ورڈ استعمال کر رہے. اس آدمی کو 3 مرتبہ صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل کو پڑھا, اس کا پرابلم سالو ہوا. پھر امام آیا, آگے کہا عاشورہ عاشورہ عاشورہ, زمانے کے امام کے جملے, زیارت عاشورہ پڑھ, زیارت عاشورہ پڑھ, زیارت عاشورہ پڑھ. میں ریئلی آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ زیارت عاشورہ جو 100 مرتبہ جو پڑھنے کا, وہ آپ ایک دفعہ پڑھو, سلام اور وہ دوسری چیز جو ہے کوئی بات نہیں. دعائے الخما نہیں پڑھتے مت پڑھو, صرف عاشورہ پڑھو. میں 10 منٹ یا 12 منٹ سڈنی کے مومنین اور مومنات سے مانگتا ہوں. میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا, میں آپ کے لیے مانگ رہا ہوں. اپنے 24 گھنٹے میں 24 آورز میں 12 منٹس کو اسپیئر کر کے اپنی زندگی کو ایسے بناؤ کہ تم پوری سڈنی میں تم یہاں رہو گے, یہاں رہو گے. عاشورہ وہ چیز ہے, گولڈ کی مائن ہے, گولڈ کی مائن ہے, ایسی گولڈ کی مائن ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. امام کہہ رہا جادو 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 کا جو کریز ہو گیا کہ اس کے اوپر جادو کر دیا, جادو کے لیے ایک شیل ہے زیارت عاشورہ. زیارت عاشورہ پڑھنے والے کے اوپر کوئی شیطانی حملہ نہیں ہوتا. زیارت عاشورہ پڑھنے والے کے اوپر کوئی حسد کا حملہ نہیں ہوتا. زیارت عاشورہ پڑھنے والا بیماریوں میں نہیں گر جاتا, زیادہ چھوٹی بڑی بیماری آتی ختم ہو جاتی. زیارت عاشورہ پڑھنے والا ایسا نہیں رہتا. زیارت عاشورہ پڑھنے والا اس کا بینک کا اکاؤنٹ نیچے نہیں جاتا. زیارت عاشورہ پڑھنے والا سب سے بڑی چیز سٹریس ختم ہو جاتا. امام نے 3 مرتبہ کہا عاشورہ عاشورہ عاشورہ, اس کے بعد پرابلم سالو ہوا. تو امام نے آگے کہا جامعہ جامعہ جامعہ. یہ 30 منٹس کا پیکیج ہے جو آج میری 9th مجلس کا پہلا میسج, ابراہیم الخلی کے واقعے سے پہلے 30 منٹس کا پیکیج ہے جو تم 365 ڈیز یہ پیکیج کو اپنے ساتھ رکھو. سیکوینس بتایا امام نے, پہلے نماز شب پڑھو گے تم 11 رکعت نہیں پڑھتے, 2 رکعت شفا 1 رکعت وتر پڑھ لو. اس کے فوراً بعد عاشورہ پڑھو, اس کے فوراً بعد جامعہ پڑھو. زیارت جامعہ 2 منٹ کی, ہارڈلی 2 منٹس. زیارت جامعہ صغیر پڑھو, کبیر مت پڑھو. پڑھ سکتے کبیر تو ضرور پڑھو, بڑی والی, ورنہ چھوٹی پڑھ لو, ہر کتاب میں ملے گی. یہ 30 منٹس کا پیکیج ہے, لیکن 30 منٹس 24 آورز میں سے مائنس کرو. 30 منٹس تم جو اور پورے 23.5 آورز انجوائے کرو, اتنا فائدہ ہے. بہرحال تو سردار مقدس میں جا کے یہ عمل کیا, 7 دن تک عمل کرتا ہوں. غور سے سنو, 7 ڈیز ختم ہو گئے. جیسی 7 ڈیز ختم ہو گئے, امام سے ملاقات ہی نہیں ہوئی. اب یہ پریشان, زخم ایسا کہ پین ایسا, تکلیف ہے, جو غریب آدمی, کوئی پیسے والا آدمی نہیں تھا. 7 دن کے بعد اس نے جا کے امام سے کہا مولا فائن, میری تکلیف دور نہیں ہوئی, کوئی بات نہیں,
آپ یہ چاہتے کہ میں ایسی رہوں؟ آپ پلیز ایک ایک جملہ میرا امپورٹنٹ ہے، غور سے سننا. 9th مجلس کا مولا یو وانٹ می ٹو بی لائک دس، میں ہیپی ہوں، آپ کی مرضی. اب میں آخری سلام کروں گا، وداعی سلام، اور ہلا واپس چلے جاؤں گا. اب میں پوری زندگی ایسے ہی گزاروں گا. لیکن اگر آپ اس میں راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں. 7 دن کے عمل کے بعد پہلا اس میں پیغام کیا، غور سے سنو، پہلا میسج کیا ہے؟ جب اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، 7 ڈیز کے اعمال ختم ہو گئے. اب اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آج آخری سلام کروں گا، وداعی واپس چلا جاؤں گا. پہلا پیغام یہ ہے کہ اس نے امام کو کمپلین نہیں کیا. یہ نہیں کہا مولا میں اتنی دور سے آیا، میں اتنا بڑا چاہنے والا، آپ میری بات نہیں سنتے. کمپلین نہیں ہے، بلکہ کہا مولا ٹھیک ہے، جو آپ کی مرضی وہ میری مرضی. شیعہ کو ایسا ہونا چاہیے، یہ مت بولو میں سڈنی میں اتنا بڑا ڈونر ہوں، میں اتنی نمازیں پڑھتا، میں اتنی عبادتیں پڑھتا، مصیبت میرے پاس کیوں آئی. کمپلین کبھی مت کرو اللہ سے، نہ معصوم سے، کہ میرے پاس کیوں آ رہی مصیبت، اس کے پاس کیوں نہیں آ رہی. یہ بولتے کہ مولانا میں تو اتنی عبادت کرتا، وہ تو کچھ نہیں کرتی، اور اس کے پاس اتنا پیسہ، میں تو غریب ہوتا جا رہا. ارے اس کا مطلب اس کے پاس آنا، آپ کے پاس نہیں آنا. آپ دیکھو یہ کمپلین اپنے ذہنوں سے، شیعہ جو ہے، شیعہ کبھی کمپلین نہیں کرے گا معصوم سے کہ مولا آپ نے مجھے کیوں نہیں کیا. شیعت وہ ہے کہ جو آپ کی مرضی وہ میری مرضی. یہ ہوا. اس نے کہا میں کوئی کمپلین نہیں کرتا. اب سنو، اب اس نے کیا کیا، سامنے دجلہ ریور ہے، دجلہ ریور جو ہے وہ گیا، غسل کیا. غریب آدمی ہے، تہمت مانتا ہے، لنگی پہنا، کپڑا پہنا، برتن میں ایسا، برتن میں پانی لیا، ہاتھ میں لکڑی لیا، دجلہ سے واک کرتا ہوا سامرے کے روزے تک آیا کہ مولا میں آخری آپ کو سلام کر رہا ہوں، وداعی سلام، گڈ بائے، آئی ایم گوئنگ بیک ٹو ہلا ناؤ. کوئی بات نہیں، نو کمپلین، میں اپنی زندگی ایسی گزاروں گا. ہاتھ میں پانی لے کر، لکڑی ہاتھ میں، آہستہ آہستہ دجلہ سے پانی اس لیے لیا کہ اگر کوئی کپڑوں پہ بلڈ آ جائے تو اس کو میں پاک کر کے وداعی سلام کروں گا، 2 رکعت نماز پڑھوں گا، زیارت کی چلا جاؤں گا. آ رہا تھا اس زمانے میں سامرے کا جو مولا کا روزہ ہے، اس کے باہر ایسے کمانے تھے، 4 دروازے تھے، ساؤتھ ویسٹ نارتھ ایسٹ ایسے. یہ جنوب کی طرف سے آ رہا تھا، ساؤتھ کی. یہ آہستہ 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 آ رہا. اس کے کانوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی. اس زمانے میں جو موڈ آف ٹرانسپورٹیشن گھوڑا یا کیمل ہوتا تھا، تو گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی کہ اسے پلٹ کے دیکھا، 4 گھوڑے سوار تیزی سے ادھر سامنے کی طرف آ رہے. یہ سمجھا کوئی ہو گیا، یہ بازو ہٹ گیا. وہ آئے، ایک آ کے سامنے ٹھہر گیا، ایک رائٹ پہ، ایک لیفٹ پہ، ایک پیچھے. اس کا سے کارڈن آف کر دیا، گھیر لیا پورا. اور جو سامنے تھے ان کے سر پہ گرین کلر کا ٹربن تھا اور ہاتھ میں ایک نیزہ تھا. رائٹ پہ، لیفٹ پہ، پیچھے، سامنے. اب یہ ٹھہر گئے. انہوں نے سامنے سے کہا السلام علیکم ابراہیم الخلی. السلام علیکم ابراہیم. اس نے کہا یار میرا نام بھی معلوم ہے ان کو. اس نے کہا علیکم السلام. انہوں نے پوچھا ہاؤ آر یو ابراہیم. انگلش میں نہیں پوچھا، وہ تو میں بول رہا ہوں آپ کو. کیسے ہو، کیف حالک. اس نے دیکھا، دیکھ کے کہا کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن دل میں سوچنے لگا ان کو میرا نام، میرا ٹرائب کا نام پورا کیسے بنا. کیا ابراہیم نے پوچھا آپ میرے ساتھ حج پہ تھے کیا؟ تو انہوں نے کہا جی. تو کہا آپ کس قبیلے سے؟ عرب میں ٹرائب سے پہچانا جاتا کہ کس ٹرائب کو بلانگ کرتے ہو. اس نے ٹرائبس کے نام لینے لگا، قبیلوں کے نام لینے لگا. آپ فلاں ٹرائب کے، فلاں ٹرائب. انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں. ایک سٹیج آیا، پلٹ کے کہا ابراہیم تجھے قبیلے سے کیا مطلب، میں بھی ایک اللہ کا بندہ ہوں. یہ بتا تو ہے کیسا. بڑی کمپلین کر رہا ہے، بڑا روتا ہے تکلیف میں، یہ سمجھ ہی نہیں پا رہا. اس نے کہا بہت تکلیف ہے. تو وہ گھوڑے پہ نیچے، انہوں نے کہا ہمارے قریب آ. یہ دل میں سوچنے لگا پتہ نہیں کون ہے، اور اگر ہاتھ لگائیں گے خون نکلے گا، میں نجس ہو جاؤں گا، گھر جا کے مجھے نہانا پڑے گا، مجھے زیارت کو جانا ہے، یہ وہی ٹھہرے گا. انہوں نے کہا ابراہیم ہمارے قریب آ جاؤ. پھر وہی قریب وہ جھکے، سارے جھکے، ہاتھ پکڑ کے قریب کر لیا. اب تو کچھ نہیں کر سکتا، وہ گھوڑے پہ نیچے بالکل ہاتھ کر کے قریب کر لیا رائٹ سائڈ. کہا بتا تیرا زخم کہاں ہے، تیرا پرابلم کیا ہے. اس نے کہا آپ کو کیا معلوم میری کتنی تکلیف ہے، تکلیف مجھے. کہا بابا بتا تو کہاں تکلیف ہے.
اس نے کیا کیا؟ اپنے تھائس کے اوپر سے کپڑے کو ہٹایا. زخم ہے. کہا یہی ہے؟ تو کہا ہاں یہی ہے. انہوں نے کیا کیا؟ گھوڑے کے اوپر سے اپنا اس ہاتھ کو ایسا زخم کے اوپر رکھا. کاری کپڑا مشہور رکھا. چند سیکنڈز رکھے, فیو سیکنڈز رکھ کے ہاتھ ہٹا لیا. ہٹا کے اب جملہ سنے. ہاتھ ہٹا کے کہا ابراہیم شکر ادا کر اللہ کا کہ اللہ نے تجھے شفا دے دی. بس یہ کہا. اب کہتا ہے ابراہیم اب جو میں نے نیچے دیکھا, اچھا جب ہاتھ رکھا تھا کچھ لمحوں کے لیے تھوڑی سی تکلیف ہوئی, لیکن تکلیف ختم ہو گئی, پین ٹوٹل پین ختم ہو گئی, ایک سیکنڈ میں ایک دم ریلیکس ہو گیا. اب وہ نیچے دیکھتا. انہوں نے کہا کہ ابراہیم اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے تجھے شفا دے دی. اب جو نیچے دیکھتا تو وہ زخم ہی نہیں ہے, نشان بھی نہیں ہے. کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا, پھر سر اٹھا کے ان کو دیکھتا کہ یہ کیا ہو گیا. جو رائٹ سائڈ پہ تھے انہوں نے کہا ابراہیم کیا دیکھ رہا؟ فرزند زہرا تیرے سامنے. فرزند زہرا تیرے سامنے. جب یہ کہا تو ابراہیم نے کیا کیا؟ اپنے سر کو مولا کے پیروں پہ رکابوں پہ رکھ دیا, نیچے رکھ دیا. مولا نے ایسے سر کو اٹھایا. مولا گھوڑے پہ ایسا لگا کہ کہا ابراہیم تو واپس جانا. بغداد جب جائے گا تو پورے بغداد میں اس واقعے کی دھوم ہو جائے گی, ایک چرچا ہوگا, پروپیگنڈا ہوگا, ہر آدمی آئے گا تیرے پاس. اور تجھے جو حاکم ہے بنی عباس کا جو رولر ہے وہ دربار میں بلائے گا, اس کے دربار میں تجھے بلائے گا. وہ تمام ڈاکٹرز اور حکیم کو بلائے گا, بلا کے تجھے بتائے گا. وہ لوگ کہیں گے کہ اس کا علاج نہیں, ایسے زخم ہے کہ ہم سرجری کریں گے تو یہ مر جائے گا. جب سب کہہ دیں گے کہ تو پھر تیرا زخم بتایا جائے گا, تو وہ نشانی نہیں ہوگا. تو یہ معجزہ بہت پھیلے گا. اس کے بعد جو رولر ہے بغداد کا وہ تجھے پیسے دے گا, انعام دے گا. تو اس سے تو ایک دینار بھی نہیں لینا, اس سے ایک دینار بھی نہیں لینا, بلکہ تو واپس ہلا جا. وہاں میرا بیٹا ہے ابنی کا, وہاں میرا ایک بیٹا ہے سیدزادہ ابنی کا, اس کے پاس جانا. اس کو ہم نے کہہ دیا, وہ تجھے پیسے دے گا. اب تیرے حالات بھی صحیح ہو جائیں گے, تیری زندگی بھی بدل جائے گی, تیرا گھر بھی صحیح ہو جائے گا, تیرے رزق میں بھی برکت ہوگی. وہ تجھے جو پیسے دے گا وہ پیسوں سے رکھنا. ایک بات میں یہ روک کے بولوں کہ کم از کم ملاقات کی خواہش کرو. امام وہ اتنا کریم ہے, اگر ایک دفعہ ملے نا تو ساری غربت ختم کر دیتا ہے. امام کبھی خالی ہاتھ اپنے چاہنے والوں کو پلٹاتا نہیں. اب واقعہ آپ نے سنا, اصل اس میں میسج کیا یہاں تک. دوسرا پیغام بہت امپورٹنٹ, غور سے سننا. امام نے جب امام سے ملاقات ہوئی تو ہاتھ امام نے رکھا. شفا کس نے دی؟ کیور کس نے کیا؟ امام نے کیا نا, ہاتھ رکھا تو کیور ہوا نا. لیکن امام نے بولا کیا؟ امام نے بولا کیا؟ کیور کس نے کیا؟ امام نے کیا نا, ہاتھ رکھا تو وہ کیور ہوا, ہاتھ رکھنے سے ہوا. لیکن امام نے بولا کیا؟ پلیز غور سے سنو. کیا بولا امام نے؟ امام نے کہا کہ ابراہیم اللہ نے کیا. بولنا کیا چاہیے تھا امام کو؟ میں نے کیا. جس کو میں زیب دیتا وہ میں نہیں بولتا. کیا بولتا میں؟ جس کو میں زیب دیتا, میری عبادت, میرا گھر, میری عبادت, میرے سجدے, میرا حسن, میرا مال, یہ میں کیا ہے؟ سب سے پہلے شیعہ بننا ہے, امام کے لشکر کا سپاہی بننا ہے, لبیک یا مہدی بولنا ہے, تو اپنی زندگیوں سے میں کو نکالو. لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی. میں کو نکالو پلیز, کہ میں اب تو میں مجلسوں میں بھی آ گیا. میری مجلس تیری مجلس, میری نیاز تیری نیاز. یہ کیا ہے؟ دس از ناٹ شیعہ. میں نہیں ہے زندگی میں. تم عزت کی بھیک ان سے مانگ رہے,
میں کیوں بولے کہ میرا پورے سڈنی میں میرا چرچا ہو جائے، میں ہو جائے، اور ایک کیا بندہ، میں عابد بلرامی بول رہا ہوں، میں کسی کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اچھا یہ بیماری صرف مردوں میں نہیں، عورتوں میں بھی ہے۔ عورتوں میں بھی بڑے دیکھتے ہیں اگر کچھ آ جائے تو ڈائمنڈ کا ہار پہن کے چاروں طرف دیکھو کہ میرے پاس کیا ہے، تیرے پاس کیا ہے۔ جن ہاتھوں سے پینا ہے نا، دعا کرو کہ انہی ہاتھوں سے تم اتار بھی سکو۔ انہی ہاتھوں سے اللہ، اگر کوئی شرٹ $1000 کی شرٹ پہن کر سڈنی میں پارٹی میں جا کر یہ فیل کرے کہ میں جسم کے اوپر اس وقت $1000 کی شرٹ ہے، برانڈڈ ڈریس پہنا ہوا ہوں $1000 کا، کیا کوئی گارنٹی ہے کہ جن ہاتھوں سے تم نے بٹنز لگائے اس ہاتھوں سے کھول سکو گے؟ کوئی گارنٹی ہے؟ جو برانڈڈ ڈریس پہنا ہے نا، پہنتے وقت یہ نہیں سوچا کہ میرے جسم پہ میں برانڈڈ ڈریس پہن رہا، ایک لمحہ ایسا بھی آ جائے گا فوراً کہ تمہارے جسم سے اس لباس کو کاٹا جائے گا، اتارا نہیں جائے گا۔ میری ٹاپک موت نہیں ہے، ورنہ میں بولتا دوستو، پلیز میں تو نکالو زندگیوں سے۔ میں بہت پوری مجلس ہی میں پہ بول دوں، لیکن میں رک گیا، میرا ٹائم بہت آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد امام نے یہ کہا، امام کہہ کر امام کے ساتھ اور جو 3 تھے انہوں نے گھوڑے کو پلٹایا، امام نے پلٹ کے ابراہیم سے کہا کہ تو واپس جا، یہ کہہ کر امام آگے بڑھ گئے۔ جیسے ہی آگے بڑھے، غور سے سنو آخری پیغام، جیسے ہی آگے بڑھے ابراہیم پیچھے دوڑنے لگا، بھاگنے لگا، بھاگتے ہوئے کہنے لگا مولا پلیز ڈونٹ لیو می الون، I want to come with you. Don't leave me alone. مولا please I want to come with you. مولا رکے کہا ابراہیم تو واپس جا۔ ابراہیم محبت میں کہہ رہا تھا، محبت میں کہہ رہا کہ مولا میں آپ کے پاس آ گیا، don't leave me, I want to come with you. محبت میں بول رہا تھا۔ امام رکے، پہلی دفعہ رکے، کہا ابراہیم go back، واپس جا۔ ابراہیم رونے لگا، پھر مولا نے گھوڑے کو پلٹایا، پھر آگے بڑھے، پھر یہ پیچھے بھاگنے لگا کہ مولا پلیز ٹیک می، مولا ٹیک می۔ پھر امام رکے، کہا ابراہیم واپس جا۔ رونے لگا، تڑپنے لگا، چیخنے لگا، مولا پلیز، مولا میں آپ کو چھوڑ کے نہیں رہ سکتا اب دنیا میں، I want to be with you۔ 2 دفعہ بولا، پھر امام آگے بڑھے، غور سے سنا، امام آگے بڑھے، ابراہیم پیچھے محبت میں دوڑ رہا، بھاگ رہا پیچھے کہ مولا پلیز I want to come with you۔ 3 مرتبہ امام رک کے کہا ابراہیم یہ محبت کیسی ہے جس میں اطاعت نہیں ہے؟ ارے دوستو کیا سمجھے؟ شیعہ اطاعت گزار ہو، شیعہ اوبیڈینٹ ہو، اوبیڈینٹ۔ مولا علی سے لے کے امام زمانہ تک امام اس شیعہ کو پسند نہیں کرتا جو صرف زبان سے بولتا، اس کے پاس اوبیڈینٹ ہے تو شیعہ، نہیں ہے تو شیعہ نہیں۔ اطاعت گزاری سب سے بڑی عبادت ہے۔ اب میں آپ کو بولوں اوبیڈینٹ کس کو کہتے ہیں؟ اوبیڈینٹ کیا ہے؟ ہم خود چیک کریں اپنے آپ کو۔ یہ 3 میسیجز آج ملے، ان 3 پیغامات میں چیک یور سیلف۔ ہم اپنے آپ کو آج رات میں جب نرم بستر پہ جا کے سونا، نرم تکیے پہ سر رکھنا، تو 5 منٹ سوچو عابد بلرامی نے کیا کہا، کہ کیا میں یہ تینوں چیزوں پہ اترتا ہوں؟ میرے پاس میں ہے، میرے پاس میں اوبیڈینٹ ہوں مولا کا، اور میں کیا ہر وقت کمپلین کرتا یا اس کا شکر ادا کرتا؟ اگر یہ 3 صفات نہیں ہے تو میں شیعہ کیسے؟ یہ 3 صفات رمضان کے روزوں میں لے کر آؤ۔ اطاعت پہ کل سننا، آج شب جمعہ کی 2 باتیں سن لیں۔ میں چاہتا تھا پوری مجلس ہی شب جمعہ میں پڑھ دوں، لیکن امام کے حالات کم ہو رہے تھے۔ کل کی آخری لاسٹ مجلس ہے اس یہاں پہ، 10ویں مجلس انشاءاللہ۔ کل ظہور امام زمانہ پڑھوں گا انشاءاللہ، کہ مولا کا ظہور ہوئے وقت کیا ہوگا، سڈنی میں کتنے تیار رہیں گے۔ میری تو دعا یہ ہے کہ 10 مجلسوں کا نتیجہ یہ نکلے کہ ہر گھر سے امام کے چاہنے والے نکلے انشاءاللہ، ہمارے پاس ایک ریولیوشن آ جائے کہ 3 چیزوں کو چھوڑنا اپنی لائف میں سے۔ میں کو چھوڑ دو دوستو تو پرفیکٹ شیعہ بنو گے، کہ میرا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کا یا امام کا ہے۔ اوبیڈینٹ بن جاؤ،
لفظ اتنا سا ورڈ ہے اوبیڈینٹ, لیکن اتنا بڑا ورڈ ہے. پورا اسلام اوبیڈینٹ میں ہے, پورا اسلام اطاعت گزاری میں. امام کے اوبیڈینٹ بنو, اپنی بیوی لوگوں کے اوبیڈینٹ مت بنو. دوسروں کے اوبیڈینٹ رہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے باس کے اوبیڈینٹ ہیں. خدا نہ خواستہ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے باس کے اوبیڈینٹ مت رہو. میرا مطلب یہ کہ پہلے یہ دیکھو تم اوبیڈینٹ ہو کس کے. جس نے تم کو پیدا کیا, جس کی وجہ سے تمہاری آخرت صحیح ہوگی, جس کی وجہ سے تم کو جنت میں جاؤ گے, جس کی وجہ سے تم روٹی توڑے, جس کی وجہ سے تمہاری ہیلتھ باقی ہے, جس کی وجہ سے تمہاری ویلتھ باقی ہے, تم اگر اس کے اوبیڈینٹ نہیں ہے اور تم دنیا میں سب کے اوبیڈینٹ ہو جاؤ تو کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلے اوبیڈینٹ اللہ کے اور امام کے اوبیڈینٹ ہو, وہ فائدہ ہے. محمد وآل محمد صلوات. اوبیڈینٹ یہ تو زندگی ڈیزاسٹر ہے, ڈیزاسٹر. کس لائن کے پیچھے ہم پڑے ہوئے, کون سی زندگی کہ جس نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی. تو آج کی رات تھرسڈے نائٹ, لاسٹ تھرسڈے, اور 27 کی رات بھی ہے, شب قدر کی رات بھی ہے, لاسٹ 10 نائٹس. یہ وہ رات ہمارے مرحومین کی رات. آج میں 10 منٹ زیادہ پڑھوں, 1 گھنٹہ 5 منٹ میری مجلس ہو گئی. میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے. کل کا ایک ہی دن میرے پاس باقی ہے, 7:30 کل ٹمارو انشاءاللہ. کل تو ویکینڈ ہے. کل اچھا مجھے بتایا گیا, انتظامیہ نے کہا کہ کل کی مجلس میں کل میں انسٹیڈ آف 7:30 5:40 پہ جو آ رہا ہوں وہ 8 o'clock پہ آؤں گا, کہ دوسرے سنڈے سے بھی اگر کوئی لوگ آنا چاہے تو آ جائے. کل ٹھیک 8 بجے ممبر میں بیٹھوں گا, لیکن مجمع 8 بجے نہیں آئے, دعا افتتاح میں شریک ہو آ گئے. یہ نہیں کہ 8 بجے آئے تو آئے بھی ہے, تو 7 بجے تو باہر چائے پینا ہے, سگریٹ پینا ہے, اس کو 8 بجے اندر آنا ہے. یہ نہیں کرنا, فرشتہ پہ آ کے بیٹھو. کل 8 بجے بیٹھوں گا. کل میری سینٹر کی آخری مجلس ہے, 10th مجلس انشاءاللہ. کل ظہور امام پڑھوں گا انشاءاللہ. تو آج لاسٹ تھرسڈے کیا کرنا ہے, گھر جا کے سو جانا ہے, ضرور سو. اللہ آپ کو بہترین نیند دے. آپ کو اگر پیسفل سلیپ چاہتے ہو نا, بالکل پیسفل, کہ نہ کوئی خواب آئے, نہ اٹھے, بستر پہ جاؤ اور سو جاؤ. اس کے لیے کیا کہا گیا معلوم, جس کا کانشیس کلیئر رہتا وہ ساؤنڈ سلیپ سوتا. سمجھ رہے آپ, کانشیس کو کلیئر کرنے کے لیے میں آپ کو یہ دے رہا. سب سے پہلے جو آپ کو 3 چیزیں بتایا وہ آج رات سے شروع کرنے کی کوشش کرو. گھر جا کر تھرسڈے نائٹ ہے, نماز شب, زیارت عاشورہ اور زیارت جامعہ. پلیز میری خواہش ہے, میں اپنے لیے آپ کو نہیں بول رہا, میں اپنے لیے کچھ نہیں بول رہا, میں آپ کو بول رہا ہوں. آپ ٹرائی کرنا, آج رات میں ٹرائی کرنا. کل جتنے تمہارے پرابلمز ہیں, کل شام میں مجھے بتانا کس کا کیا مسئلہ حل ہوا. اس لیے کہ یہ جو جادو ہے, یہ گولڈ کی مائن ہے, گولڈ کی مائن ہے. یو دو اور یو لو. ایک ہاتھ سے دو, دوسرے ہاتھ سے لے لو. اگر رمضان کی آخری راتوں میں بھی گوسپ میں گزارے تو فائدہ کیا ہے وہ, یا سوتے ہوئے گزارے تو فائدہ کیا ہے. یہ تھرسڈے پلٹ کے نہیں آئے گی. 3 عمل جو میں نے ابھی بتایا وہ کرو. نماز شب 2 رکعت شفا, 1 رکعت وتر پڑھو. زیارت عاشورہ امیڈیٹلی اس کے بعد پڑھو, اور زیارت جامعہ. زیارت جامعہ جو چھوٹی تعقیبات کی کتاب ہے, اس کے لاسٹ پیج میں آپ کو مل جائے گی. 4 لائن کی ہے, 1 منٹ یا 1.5 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا. اسمالر صغیر جامعہ, زیارت جامعہ صغیر, یو نو. یہ زیارت جامعہ کیا ہے, 14 معصومین کو سلام ہے اس میں. ایک ساتھ آپ 14 کو سلام کر لیں گے. تو یہ طریقہ زمانے کے امام کا بتا, یہ عمل کرنا. یہ عمل کر کے آج کی رات ہمارے مرحومین کی رات. آج جتنے جس کے مر گئے لوگ, ماں باپ, بھائی بہن, رشتہ دار, سب, آج تھرسڈے, رمضان کا آخری تھرسڈے, جو رحمت آنا ہے آج کی رات, وہ ٹوٹل رحمت آج ملنا ہے سب مرحومین کو. تو وہ مرحومین آج انتظار کر رہے ہیں, ان کے لیے یہ آخری رات ہے. ہمارے لیے تو کل بھی ہے, پرسوں بھی ہے, ابھی تو ہم کو دنیا میں رہنا ہے نا. لیکن مرحومین کے لیے رمضان کی آخری جمعرات اتنی امپورٹنٹ. آج بیک ہوم میں آپ کے جو مرحومین ہیں انڈیا پاکستان میں, ہر خبرستان میں وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ سڈنی سے کیا تحفہ آنے والا ہے, سڈنی سے مجھے کیا ملنے والا, میرا بیٹا, میری بیٹی, میری ماں, میرا بھائی, میری بہن, میرا دوست کیا بھیج رہا. آپ کچھ نہیں کر سکتے, ابھی ٹائم ہے. آپ فون کریں اپنے بیک ہوم, وہاں پہ دن ہے. آج سب کو یہ
بولو, یہاں سے فون تو انڈیا پاکستان بہت سستا ہے, کر کے بولو کہ جمعرات کو کسی غریب کو ایک کھانا آج دے دو. ایک کھانا نہیں دے, ایک میل سمجھو, ایک روٹی, ایک پیس آف بریڈ آج کی رات غریب کو دینا. جمعرات, آخری جمعرات رمضان کی, آپ یقین کرو دوستو, یہ وہ عمل ہے کہ تم ایک روٹی نہیں دے رہے اپنے مرحوم کو, بلکہ تمہارا مرحوم جو مصیبتوں میں, پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے, تمہاری ماں, باپ, بھائی, بہن, رشتہ دار, وہ ایک روٹی سے سال بھر کے ان کے پرابلمز پورا سال ہو جائے. آپ یقین کرو وادی برون سے وادی السلام میں آ جاتے. اب ایک واقعہ سن لو, ایک صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. امام زمانہ علیہ السلام بلند صلوات. اللهم صل على محمد وعلى. ایک واقعہ سن لو. لاسٹ تھرسڈے آف رمضان, یو ڈونٹ نو کہ نیکسٹ ایئر ہم کو رمضان کی ایک جمعرات ملے گی یا نہیں ملے گی. مولا جتنے یہاں ہیں, جتنے مومنین و مومنات دنیا میں, ان سب کو ملے. اتنی آہستہ آمین یار. میں زندگی کی دعا مانگ رہا, زندگی کی دعا مانگ رہا, مومنین کی زندگی کی دعا مانگ رہا. اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو آئندہ سال تک سلامت رکھے مولا کے ساتھ. دوستو یہ لاسٹ تھرسڈے جمعرات, پتہ نہیں آئندہ نیکسٹ ایئر ہم کو کیا ملے گا. آپ یقین کرو, بلیو کرو کہ مرنے کے بعد احساس ہوتا ہے یار یہ جمعرات رمضان کی ہم نے کیسے ویسٹ کر دی, ہم کیا کر سکتے تھے اور کیا کر دیا ہم نے. وہاں بندہ ریگریٹ کرتا, روتا. مولا کا جملہ کہ دانتوں سے زبان کو کاٹ کے کہتا کاش مجھے زندگی مل جائے, کاش مجھے وہ رمضان کی برکتیں مل جائیں. آج کی رات ایک ٹوٹل رحمت کی رات, ایسی برکتوں کی رات ہے, ایسی برکتوں کی رات ہے کہ آخری جمعرات, اور ہم اپنے لیے تو سبھی مانگ رہے, صبح سے مانگ رہے. آج کی رات سے مغفرت کی دعا کرنا. وہ ہدیہ میت کی نماز آج ضرور پڑھو پلیز جا کے. الحم انا انزلنا الحم انا اعطیناک الکوثر والی نماز, 2 رکعت نماز. اب پڑھ کے بولو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. پروردگار آج شب جمعہ, لاسٹ شب جمعہ ہے اس رمضان کی, جتنی برکتیں روک کے رکھا ان مرحومین پہ نازل کرتے. یو ڈونٹ نو کہ اس وقت وادی برود میں کتنے لوگ پڑے ہوئے. تو آج کی رات آپ دعاؤں کے ذریعے ان وادی برود سے, ان مصیبت زداؤں کو وادی السلام تک لا سکتے. کوئی پریشانی ہے, خدا نخواستہ کوئی فشار کے عذاب میں, کوئی آگ کے عذاب میں, کوئی پھانسی کے عذاب میں, تو ان مرحومین کو, ان مرنے والوں کو آج کی رات آپ سب کو ٹرانسفر کروا سکتے ہیں اپنے مولا کے پاس. یہ جب زیارت عاشورہ پڑھنا تو یہ نیت کر کے پڑھنا کہ شب جمعہ رمضان کی آخری شب جمعہ میں پڑھ رہا, اور ان تمام مرحومین کی طرف سے پڑھ رہا جو مصیبتوں میں اس وقت اپنی اپنی خبروں میں آرام کر رہا, کہ اللہ اس عاشورے کی برکت سے ان کو واپس ان پر رحمت حاصل کرتے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ سڈنی میں کھڑے رہیں گے, جب کہیں گے السلام علیکم یا ابا عبداللہ, دنیا بھر میں ملینز اور بلینز اور ٹریلینز کی تعداد میں مومنین دنیا میں پھیلے ہوئے, 1400 سال میں خبروں میں بڑے بیٹھے ہوئے. تو جب آپ نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, حسین ابن علی کا اس جو شاور رحمت کیسا برستی ہے ان کے اوپر, ان کے اندھیرے دور ہوں گے, ان کا عذاب کم ہوگا. آپ امیجن کریں, یہاں تو وہ مثال جمتی بھی نہیں. انڈیا پاکستان میں لائٹ کا پرابلم ہے, اندھیرے میں آپ بیٹھے ہوئے, لائٹ چلی گئی, ایک دم جب لائٹ آتی ہے تو ایک لمحے کے لیے بندہ کتنا ریلیکس ہو جاتا, کتنا سکون آ جاتا. وہ حساب ان مردوں کا ہوگا کہ آپ زیارت عاشورہ شب جمعہ, آخری شب جمعہ یہ پڑھ رہے کہ مولا ہمارے مرحومین کو بخش دے. آج اپنے لیے دعا مت مانگو, یہ مت بولو کہ مجھے یہ دے, یہ دے, یہ دے, یہ دے. آج کی رات مرنے والوں کی رات ہے. یہ رات ہمارے مرحومین, ہمارے ماں باپ, بھائی بہنوں کی رات ہے. سڈنی کے قبرستان, میلبرن کا قبرستان, آسٹریلیا کے قبرستان, اور پوری دنیا میں جانا مولا کا جانے والا رکا ہوا ہے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آج کی رات اگر کوئی فشار خبر میں
تو اس زیارت عاشورہ اور زیارت جامعہ ان کی زندگی کو بدل دے گی. اور شب نماز میں جو آپ نام لینا شروع کریں گے تو میری خواہش ہے کہ ان علماء ان مرجعوں کا نام بھی ضرور لو. اگر لسٹ چاہتے ہو تو مجھے ای میل کرو, میں ای میل لسٹ کر دوں. لسٹ سامنے رکھو, اللہم اغفر اللہم اغفر اللہ یعقوب کلیبی سے شروع کرو, نیچے رہبر انقلاب تک آؤ. یہ 77 یا 78 علماء ہیں. آپ کو اندازہ نہیں کہ ان کا احسان ہمارے اوپر کتنا ہے. آپ جب یہ پڑھیں گے تو آپ یقین کرو کہ حالت یہ ہوگی کہ ہر وہ مرحوم مثال کی طور پہ علامہ, آپ نے کہا اللہم اغفر علامہ مجلسی. علامہ مجلسی کوئی معمولی پرسنالٹی کا نام نہیں ہے, اتنی بڑی ہستی. اس کو سڈنی سے آپ نے اللہم اغفر کہہ کر ان کی خبر میں رحمتوں کو بھیجا. تو علامہ مجلسی پتہ نہیں اس وقت میرے مولا کی بارگاہ میں کتنے قریب ہے, تو وہ مولا کی بارگاہ میں ریکمنڈ کرتے کہ مولا اس کے لیے بھی کچھ کر دو. آپ نے کہا اللہم اغفر آغا خوئی, اللہم اغفر آغا خمینی, اللہم اغفر علامہ ہلی, جو مولا کے روزے کے اندر ہے, قبر مبارک کے اندر ہے, گنبد کے اندر ہے. میں نے بتایا وہ گولڈن ٹون کے پاس ہے, اندر ہے. آپ نے کہا اللہم اغفر مقدس ارتبیلی. لسٹ چاہتے ہو I can provide you the list. یہ لکھ لو نام اور پیپر ہاتھ میں لے, اللہم اغفر اللہم اغفر اللہم اغفر بولو. آپ اپنی ڈیسٹینی کو بدل دیں. آپ کو اس کے بعد کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں, اپنے لیے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ جتنا مانگ کے آپ دوسروں کے لیے آج کی رات جتنے مجبور لوگوں کو, مجبور ہیلپلیس لوگوں کو آپ نے راحت دے دی. مثال کے طور پہ کوئی بے انتہا بھوکا ہے, اگر آپ نے اس کو جا کے روٹی دے دی تو اس کے لیے تو کتنی بڑی بات ہوگی. غریب ہے, بھوکا ہے, پیاسا ہے, آپ نے لے کے جا کے ٹھنڈا ایک گلاس پانی دے دیا. اس کے دل میں جو پانی پیا, اس کے دل کو, اس کے جگر کو جو ٹھنڈک پہنچی, وہ دعا کرے نہ کرے وہ ٹھنڈک آپ کو مل جائے گی. You understand what I mean? بس میں بہت بولنا چاہتا تھا لیکن نہیں بول سک رہا, وقت نکل گیا میرا ہاتھ سے. کل کی میری آخری مجلس انشاءاللہ 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 پھر 2 مجلسیں اور سٹی میں, کل انشاءاللہ بولوں گا. صلوات پڑھے محمد وعلى ایک باواز بلند صلوات پڑھ لیں. دوستو یہ سب کرنا, 1 منٹ کا ایک عمل اور ذہن میں آیا, وہ دے دوں. شب جمعہ کا آخری تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ. سونے سے پہلے, بستر میں جانے سے پہلے, جب معصوم بچے جو آپ کے ساتھ ہیں, معصوم بچے تو نماز شب نہیں پڑھیں گے, آپ ماں پڑھی, بیٹی بچوں کو پڑھا جو بالغ ہیں, بچوں کو لے کے یہ عمل کرنا آج, بچوں کے ساتھ کرنا. بچوں کے ساتھ کریں گے تو دعا جلدی قبول ہوگی. معصوم جو بچے اور آپ ہم سب, یہ وہ عمل ہے جو سب کر سکتے ہیں. یہ عمل آخر میں کرنا, شب جمعہ, آخری شب جمعہ اور ماہ سیام کی تسبیح زہرا بستر پہ بیٹھ کے پڑھو. شہزادی کونین کی وہ تسبیح جو نماز کے بعد پڑھتے, اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ والی. کتنی دیر کی؟ 2 منٹ, 1 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی, بس 34 33 30. اب پڑھ کے ہاتھ کو اٹھا کے آج بولنا کہ پروردگار اس تسبیح کا واسطہ شب جمعہ ہے, آخری شب جمعہ ہے, تیری رحمتوں کی رات کی. شب جمعہ کا تیرا وعدہ ہے کہ تو اپنی رحمتوں کو, بلیسنگز کو نازل کرتا ہے. پروردگار یہ شب جمعہ کی آخری تسبیح میں پڑھ رہا, اس تسبیح زہرا کے صدقے میں, اس کے صدقے میں جتنے میرے محرومین ہیں ان کی خبروں پہ رحمتوں کو نازل فرما. یہ تسبیح کا فائدہ آج آخری جمعرات کو جو پہنچے گا, اگر ایک ایک خبر میں نور پہنچا تو وہ نور تمہاری زندگیوں میں پہنچے گا. ہماری زندگیوں میں اندھیرا ہے, یہ پریشانیاں اندھیرا ہے. ان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک تسبیح زہرا ان مرحومین کو لاسٹ تھرسڈے رمضان کی ہدیہ کر دو. اس کے بعد دیکھو کہ مولا تمہاری زندگیوں میں سال بھر روشنی کے ساتھ ہول ایئر. اور کل کی صبح کی فجر کی نماز از ویری امپورٹنٹ. آخری جمعہ ہے, نماز کے بعد 18 ٹائمز بولنا یا الا متا ہارو فیکا یا مولا. فجر کی نماز کے بعد 18 ٹائمز. کل کا لاسٹ فرائیڈے زمانے کے امام کے ظہور کا دن ہے. الا متا الا متا
हारूफी का या मौला, दुआ नुदवा के ये जुमले। बस कल का जुमे तक फिर शाम में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात। मौला आबाद रखे, मौला आपको खुश रखे। इसलिए कि दोस्तों हमारा जो कुछ सरमाया है ना वो जिक्र हुसैन। हमारे दामन में क्या है, हमारी इबादतें क्या है। एक रोजा भी अल्लाह कबूल कर ले तो बड़ी बात है, एक सजदा भी कबूल कर ले तो बड़ी बात है। हम तो इतने गुनाहगार हैं। ये सिर्फ मेरे मौला हुसैन का करम है, उस गरीब का करम है कि जिसको रुला रुला के मारा गया। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे। उस गरीब इमाम का करम है जिसके सामने जवान बेटा एड़ियां लगड़ के शहीद हो गया, जिसके सामने जवान भाई हाथों को कटा के नहर के किनारे आराम कर रहा। मौला आपको आबाद रखे। जिसने अपने बच्चों की मैयतों को उठाया और मोहम्मद की मैयतों को उठाया तो ज़ैनब की गुर्बत याद आई। कासिम का पामाल लाशा देखा तो आंखों पे हाथ रख के कहा, बेटा तेरा चचा शर्मिंदा है कि मेरे लाल तूने मदद मांगी लेकिन चचा पहुंच नहीं सका। ये मेरे मौला हुसैन की गुर्बत है। आज आखिरी जुमेरात है, आहिस्ता और तकल्लुफ से मत रो दोस्तों। मौला आबाद रखे, मौला एक एक आंसू का अजर दे आपको। बीबी आपको दुआ दे, बीबी दुआ दे। मेरी बीबी ने यही कहा था, परवरदिगार मेरे बच्चे पे रोने वालों को आबाद रखना। आज मेरी शहजादी की दुआएं हैं जो आज हम जिंदा हैं, वरना कौन पूछे हमें, दुनिया तो हमको रेस कर दे। ये मेरा मौला इतना गरीब है कि पूरा घर लुटने के बाद भी आपको सलाम किया। कहा मेरे शियों को मेरा सलाम कहना, उनसे कहना कि तुम्हारा इमाम इतना प्यासा था कि जब ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद करना, जब किसी गरीब का जिक्र सुनना तो मेरी गुर्बत को याद करना। मेरे शियों से कहो कि मैंने उस वक्त बहुत याद किया जब एक छोटी सी लाश सीने से लगा के मख्तल से खैमगा की तरफ आ रहा था। अरे काश मेरे शिया होते, देखते कि हुसैन कितना गरीब हो गया था। आपकी आवाजें बुलंद हो गई। मौला किसी गम में न लाए सिवाय गम हुसैन की। शब जुमा है, अल्लाह हमको करबला की ज़ियारत नसीब करे। अजीजों, जमाने के इमाम से मुलाकात करने वालों ने मुलाकात जब की तो एक चाहने वाले ने इमाम से ये पूछा था कि मौला करबला में किस शहीद का जिक्र आपको पढ़ के सुनाओ। मौला ने 2 शहीदों का जिक्र का नाम लिया। मौला ने कहा कि सबका जिक्र करो, सबका जिक्र करो, मेरे जद का जिक्र करो, रोज करो, 24 घंटे करो, जिक्र हुसैन 24 घंटे करो। इमाम ने कहा सबका जिक्र करो, लेकिन 2 शहीदों की ख्वाहिश की। कहा एक उस शहीद का जिक्र करना, जरूर करना। ये मैदान अरफा की रिवायत भी है इमाम की कि इमाम ने ख्वाहिश की, 2 शहीदों की ख्वाहिश की। कहा उस शहीद का जिक्र जरूर करना कि जो मेरी दादी ज़ैनब के पर्दे का मुहाफिज था। आप समझ गए उस गाजी की तरफ इशारा किया। कहा कि मेरे उस शहीद का जिक्र करना जो मेरी दादी ज़ैनब के पर्दे का मुहाफिज था। दूसरी ख्वाहिश की कि उस बच्चे का जिक्र करना जिसकी मां का दूध खुश्क हो चुका था। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे। अजीजों, आज रबाब को पुरसा दो, रबाब को पुरसा दो। कल गाजी अब्बास का जिक्र आपने सुना, आज उस मां को पुरसा दो जिसकी गोदी करबला में भी उजड़ी, शाम में भी उजड़ी। इसीलिए रबाब खबरे हुसैन पे हाथ रख के कह रही थी कि मेरे वाली में वतन जाके क्या करूं, मेरा सुहाग भी उजड़ गया, मेरी गोदी भी उजड़ गई। अजीजों, कलकत्ते में, इंडिया का जो शहर कलकत्ता है, वहां पे आशूरे के दिन जुलूस निकलता। हर शहर में जुलूस निकलता, लेकिन वहां आशूरे का जुलूस जब कलकत्ते में निकलता तो उस जुलूस के साथ जुलझना भी रहता। और जब ये जुलूस जो है एक हिंदू बस्ती में दाखिल होता, कलकत्ता बहुत बड़ा शहर है, मैं हर साल नजब में जाकर पढ़ता हूँ। वहां पे जब जुलूस ये जाता तो एक हिंदू बस्तियों से जाता, तो जब ये जुलूस हिंदू बस्ती में एंटर होता तो वहां के लोगों ने कहा कि मौलाना यहाँ हिंदू औरतें बर्तन में दूध लेके खड़े रहती,
اور جیسے جلوس پہنچتا اور زلجنا پہنچتا، ان زلجنا کے پیروں کے پاس وہ دودھ ڈالتی. ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ عمل تم کیوں کرتی ہو، تو کہا ہم نے سنا ہے کہ حسین کا ایک بچہ تھا جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، ہم اس علی اصغر کے نام پہ دودھ ڈالتے. عزیزو، ہندو لوگ آج تڑپ گئے کہ ہائے حسین کا یہ بچہ کیسا ذبح ہو گیا. رباب وہ بیوی ہے کہ جس کی گودی اجڑی. واقع کربلا کے کچھ عرصے کے بعد، 3 یا 4 سال کے بعد، منہال کوفے سے مدینہ آئے، چوتھے امام کے پاس آئے اور امام سے گفتگو کی. دوران گفتگو کہا مولا کیا آپ راضی ہیں کہ مختار آپ کے بابا کے قاتلوں سے چن چن کے بدلہ لے رہے؟ امام خاموش بیٹھے رہے. پھر منال نے کہا مولا آپ راضی ہیں مختار آپ کے بابا کے قاتلوں سے چن چن کے بدلہ لے رہے؟ امام نے سر کو اٹھا کے کہا منال یہ بتا کیا ہرملہ پکڑا گیا؟ بس یہ کہنا تھا. منال رونے لگا، کہا مولا آپ نے اس کا نام نہیں لیا جس نے آپ کے بابا کے گلے پہ خنجر چلایا، اس کا نام نہیں لیا جس نے آپ کے بھائی کے سینے پہ برچھی ماری، اس کا نام نہیں لیا جس نے چچا کے شانے کاٹے. مولا آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کے قاتل کا نام کیوں لیا؟ تو چوتھے امام نے روتے ہوئے کہا منہال ہرملہ نے جو تیر میرے بھائی کے گلے پہ مارا ہے وہ اب تک ہمارے سینوں میں پیوست ہے. اسی طرح تکلف سے مت رہو. جب یہ کہا منہال واپس کوفہ آئے. وہ وقت تھا، صبح کا وقت تھا. نماز پڑھ کے جب باہر آئے تو دیکھا کہ مختار بیٹھے ہوئے اور ہرملہ زنجیروں میں جکڑا ہوا. تو منہال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو مختار نے کہا بے شک کبریائی اللہ کے لیے، لیکن کیا وجہ ہے؟ تو منہال نے واقعہ سنایا. مختار نے سجدہ شکر ادا کیا، کہا میرے مولا کی دعا کتنی جلدی قبول ہو گئی. اب ہرملہ کو قریب بلا کے کہا ہرملہ بتا تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا؟ اس نے کہا امیر میں نہیں بتاؤں گا. مختار نے کہا نہیں تجھے بتانا ہوگا. تو اس نے کہا ہرملہ کے منہ سے سنے. ہرملہ نے کہا کہ امیر میں عرب کا سب سے بڑا تیر انداز تھا. جب میں تیر چلاتا تھا تو 7 لوہے کی دیواروں کو چیرتا ہوا میرا تیر چلتا تھا. یہ ظالم چنا گیا علی اصغر کے سوکھے گلے کے لیے. عزیزو، اس کے بعد ہرملہ نے کہا اے امیر میں 7 تیروں کو لے کر آیا تھا کربلا، 7 تیروں کو لے کے. 4 تیر میرے ضائع ہو گئے، 3 تیر میرے نشانے پہ لگے. تو مختار نے کہا وہ کون سے 3 تیر تھے جو نشانے پہ لگے؟ تو عزیزو اب ہرملہ کے منہ سے سنو وہ کون سے 3 تیر تھے. اس نے کہا پہلا تیر وہ تھا جب عباس پانی لے کے واپس آ رہے تھے تو میں نے مشق سکینہ پہ مارا، عباس کی امیدوں میں پانی پھر گیا. دوسرا تیر وہ تھا جب حسین آخری لمحات میں گھوڑے پہ جھوم رہے تھے، میں نے پیشانی پہ مارا، فاطمہ کا لال گھوڑے سے زمین پر آ گیا. تیسرا تیر وہ تھا جب حسین بچے کو لے کر آئے، پانی مانگ رہے تھے، عمر سعد نے کہا اتنا کلام الحسین نشان لگاتا، تیر ہاتھ سے زمین پہ گر جاتا. عمر سعد نے کہا ہرملہ اس بچے کا نشانہ نہیں لگاتا. تو میں نے کہا اے عمر سعد جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھتا. جب نشان لگاتا ہوں خیمے کا پردہ ہٹتا ہے، ایک ماں ہے، ماں تڑپ کے کہتی ہے میرا بچہ پیاسا ہے. ہرملہ کا تیر چلا، حسین کے ہاتھ میں علی اصغر منقلب ہو گئے. کہا انا للہ و انا الیہ. پروردگار بیوی رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ، سب مل کے آمین بولو. شب جمعہ ہے، میری بیوی رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ اللہ ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما. سب مل کے آمین بولیے، سب مل کے آمین بولیے. پروردگار یہ ہماری مجلس کو قبول کر لے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. آج شب جمعہ ہے، بیوی رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ دنیا بھر میں جا جا میرا مولا کا چاہنے والا اپنی اپنی خبر میں آرام کر رہا، اللہ ان کی خبروں میں
شہزادے علی اصغر کے ناحق خون کا واسطہ، میرے شہزادے کی مظلومیت کا واسطہ، بی بی رباب کی غربت کا واسطہ، بی بی رباب کے بچوں کا واسطہ، ہر مولا کے چاہنے والے کی خبر میں اپنی رحمتوں کو نازل کر۔ رمضان کی آخری شب جمعہ پروردگار میرے مولا کے چاہنے والوں کو آج بخش دے، جتنے زندہ ہیں ان کو معاف کر دے، جتنے مر گئے ہیں اللہ ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل کر۔ پروردگار جتنے مولا کے چاہنے والے بیمار ہیں، شہزادے علی اصغر اور شہزادی سکینہ کا واسطہ، بی بی سغرا کا اور شہزادی کونین اور بیمار کربلا کا واسطہ، تمام مولا کے چاہنے والوں کو مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما۔ جو بھی پلیز آمین زور سے بولے، دعا کا وقت ہے، شب جمعہ آخری شب جمعہ، ایک کی آمین قبول ہوگی، سب کی دعا قبول ہوگی۔ پروردگار جتنی بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، پروردگار ہمارے روزوں کو قبول کر لے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو ماہ رمضان کی آخری شب جمعہ معاف کر دے، ہم کو معاف کر دے، ہمارے ماں باپ کو معاف کر دے، تمام مرحومین کو معاف کر دے۔ جو یہ تینوں انجمنیں مجلسیں کروا رہی ہیں، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے رزق کے دروازے کھول دے، ان کے مرحومین کو بخش دے۔ جو جو ان مجالس کے سپانسرز ہیں، اللہ ان کے مرحومین کو بخش دے، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ آئندہ سال تک مولا کے چاہنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، مولا کے مولا تمام معصومین کی قبور کی مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت نبوہ مادن الرسالہ کی خبروں پہ سایہ کر دے، دشمنان آزاداری کو نیست و نابود کر دے، اسلام کے پرچم کو سربلند فرما، جو رزق کے پرابلمز میں ان کے رزق کے دروازے کھول دے، جو پیار کے پرابلمز میں اللہ ان کو جلد سے جلد عزت کے ساتھ پیار عطا فرما دے۔ جو جو مولا کا چاہنے والا قید میں ہے، پاکستان میں ہو یا ہو دنیا میں، جہاں بھی مولا کا چاہنے والا ہے، اللہ اس کو باعزت طریقے سے بری کر دے۔ ہمارے روزوں کو تو قبول کر لے، پروردگار ہم کو سعادت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مظلوم کا ذکر کریں، اور جب بھی اپنے مظلوم کا ذکر کریں اور ذکر کو بیوی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچے۔ پروردگار ہم کو سعادت دے کہ ہم تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں، ہم میں سے ریاکاری کو، غرور، تکبر کو نکال دے، تو ہم کو عبد صالح بنا دے، تو ہمارے مرحومین کو آج کی رات بخش دے۔ اللہ امام زمانہ کو سلامت رکھ، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کا نازل فرما، امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو مولا کے ناصروں میں شمار فرما، ہم کو کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر شب جمعہ ہے، کل مومنین اور مومنات اور محبان عالم محمد، تمام ہمارے علماء یعقوب کلینی سے آج تک، اور جن جو آج کے جو سپانسرز تھے افطار میں، مجلسوں میں، تینوں انجمنوں کے مرحومین، آج کے جو سپانسر وہ اپنے اپنے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔